بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کے تشریف لانے کا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ خدا رب کریم ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ٹورنٹو 360 ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیوز میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ کوشش ہماری بہت پہلے سے تھی کہ یہ پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا جائے، اور لیکن اتفاق کا یہ کہ پینڈیمک کی وجہ سے صورتحال ایسی رہی کہ بہت لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، اور پھر یہ موقع ملا کہ الحمدللہ ہمارے 4 ممبران پارلیمنٹ جو ہیں وہ یہاں سے جی ٹی اے سے، اور پھر 2 جو ہیں باہر سے بھی، اوٹوا سے اور مونٹریال سے بھی منتخب ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں یہ موقع ایسا ہے کہ ملاقات بھی ہو جائے گی اور تھوڑی سی جو ہے وہ گفت و شنید بھی ہو جائے گی، کچھ جو مسائل ہیں ان سے بھی بات کر لیں گے۔ تو بنیادی مقصد مبارکباد بھی دینا ان کو تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ڈسکشن بھی کر لینا کہ کون سے معاملات ایسے ہیں، یہ ممبران پارلیمنٹ بن گئے، ہمیں ان سے کیا توقع ہیں اور انہیں آپ لوگوں سے، کمیونٹی سے کیا توقعات ہیں، کیونکہ اکثر اوقات گفتگو ہماری جو ہے وہ اس طرح سے رہتی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ کہتے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ جو بھی ہمارے ممبران پارلیمنٹ ہیں یا جو بھی نمائندے کسی بھی حوالے سے سامنے آتے ہیں، میں ایز این پاکستانی نژاد کینیڈین اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ کسی پارٹی سے تعلق ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ذاتی اختلافات سب کے ہوتے ہیں، ہمارے بھی بہت سے دوستوں سے، لیکن اجتماعی طور پر جو ہے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور ہر ممبر پارلیمنٹ کی بھی کیپیسٹی ہے، ہم شاید ہر چیز اپنے ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہی کرنا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایک سسٹم ہے اس کے تحت ہی ان کو چلنا ہے، اس سسٹم کے بغیر جو ہے وہ چل نہیں سکتے۔ تو اس حوالے سے 2-3 تجاویز میرے بھی ذہن میں ہیں، اور ظاہر ہے آپ سے بھی تھوڑا سا فیڈ بیک لیں گے۔ لیکن ٹورنٹو 360 ٹیلی ویژن پہ ہم ہر منتھلی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اپنی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے نومبر کی یہ ہماری میٹنگ تھی۔ انشاءاللہ ہر مہینے ہمارا ایک پروگرام ہوا کرے گا جس میں مختلف مکتبہ فکر سے لوگوں کو ہم بلوایا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان سے بات کیا کریں گے، ڈائلاگ کیا کریں گے۔ کوشش یہی ہے کہ چیزوں کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کچھ اختلافات سے ہمارے رہتے ہیں، تو امید تو بہت ہے کہ چیزیں جو ہیں بہتر کی طرف چلی جائیں گی۔ آج کوئی ایجنڈا ہمارا نہیں ہے، دوستوں کو مبارکباد دیں گے، تھوڑی سی تقاریر چھوٹی چھوٹی کروائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے۔ میری ٹیم ساری یہاں پہ موجود ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم ٹورنٹو 360 ہمیشہ ایک ٹیم کے طور پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اور میں تعارف شروع میں ہی کروا دوں، فیاض ولانا صاحب ہیں ہمارے 12واں کھلاڑی، ان کا ویری یہ ہماری کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح کے ہمارے جو ہیں ساتھی ہیں۔ پیچھے محبوب شیخ صاحب بیٹھے ہیں، ہماری سیلز کو اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا پیوٹل ہمارے لیے جو ہے۔ اور پھر اگر انٹرٹینمنٹ کی طرف آئیں تو پیچھے آپ کو مہوش بیٹھی ہوئی ہیں، شازیہ بیٹھی ہوئی ہیں، صادق خالد صاحب بیٹھی ہوئی ہیں، بلال چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں باہر ہیں شاید عارف جہانگیری صاحب، وہ چیک کر رہے ہیں ساروں کی ویکسینیشن کے پاسپورٹ۔ وہی بڑا ضروری تھا کہ آپ لوگ بھی کمفرٹیبل رہیں۔ باہر اکثر آپ دیکھتے ہوں گے صابر گایا صاحب جو ہیں، یہ ماشاءاللہ سارا باہر کا دیکھتے ہیں، اور ہم سب کو جو کنٹرول کرتے ہیں وہ اس کمرے میں جو نظر آپ کو نہیں آ رہا، طلحہ بھٹی جو ہمارے کنٹرولنگ آفیسر ہیں جو ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں نے سب کو کور کر لیا۔ تو پروگرام کا جناب آغاز ہم کرتے ہیں، اس طرف سے شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہمارے نیولی الیکٹڈ پال چینگ صاحب فرام مارکھم یونین ول، تو آپ سے جناب ریکویسٹ ہے آئیے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، اور آپ کو بہت بہت مبارکباد دی۔ السلام علیکم بٹی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا۔ میں بہت مشکل سے آئی ہوں آج ادھر، کیونکہ آج میرا وائف کا بیگم کا سالگرہ ہے، اور بیگم کا سالگرہ کو چھوڑ کے میں آپ کے یہاں آیا ہوں، تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلائے۔ اور میں پہلی مرتبہ کھڑا ہوں الیکشن کے لیے، اور میں خوش قسمت کہ میں جیت گیا۔ میں نے کیا نہیں، میں ایسی قسمت تھا اور لک میں جیت گیا، تو بہت بہت شکریہ سب کا جنہوں نے ہمارے لیے ووٹ کیا۔ ہمارے جو خالد بھائی ہے مارکھم کے بہت بڑے کونسلر ہے، تو انہوں نے میرا بہت سپورٹ کیا۔ اقرا خالد جو انہوں نے بھی سپورٹ کیا، اور شفقت بھی فرسٹ ٹائم الیکٹڈ ہے، تو وہ بھی ہمارے طرح نیا تو بہت محنت کرنا پڑا۔ اور اوپر سے ہمارے دوست جو سمیر دوسل ہے کینیڈا پاکستان بزنس کونسل کے پریزیڈنٹ، انہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا۔ تو بہت سارے لوگ نے ہمیں سپورٹ کیا، اور لک یہ تھا نا کہ اس الیکشن میں
पूरा कनाडा की राइडिंग में मेरा राइडिंग था टॉप इन कैनवसिंग। हमने हमारा कैंपेन में 5 हफ्ते में 1,70,000 दरवाज़ा खटकाए 5 हफ्ते के अंदर। तो मेरा कैंपेन टॉप था और मेरे वजह यह था कि मेरे वाइफ ने बहुत ज़्यादा ही मेहनत करके मुझे जितवाया। उनका एक रास्ता जिताने के लिए उनका ये ख्वाहिश था कि मैं ऑटोवा चला जाए और उनको यहाँ छोड़, क्योंकि 40 साल के शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है ना, तो बोलता कि और इनको देखता नहीं है, तो इसलिए एनीवे मेरा काम ये था ना कि मैं पुलिस में 28 साल मैं पुलिस में काम किया। इससे पहले तो मेरा पिछले जो 15 साल पुलिस में था ना, वो डाइवर्सिटी और कल्चरल ब्यूरो में मेरा काम था। तो ख़ास मेरा काम था कम्युनिटी के साथ मिलना जुलना, और एक और चीज़ था हेट क्राइम का मेरा काम था। तो ये कोविड की वजह से खासा ये हेट क्राइम बढ़ गया, स्पेशली मार्कम में। हमारे राइडिंग में जो 57% चाइनीज़ रहते हैं वहाँ, और ये चाइनीज़ का हेट क्राइम जैसा इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ गया कोविड-19 की वजह से। तो इसीलिए मेरा ख्वाहिश ये ना कि हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करें, लोकल काउंसिल के साथ काम करके ना हम लोग कुछ प्लान बनाए ये हेट क्राइम को कम कराने के लिए। तो ये हमारा उम्मीद है। तो चाहे इस्लामोफोबिया हो या एंटी एशियन हेट क्राइम हो, ये सब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें इसको कॉम्बैट करना है और किस तरीके से हमारा माहौल को बेहतर करेंगे। ये मेरा ख्वाहिश है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। और वैसे मतलब पुलिस में जो लोग होते हैं वो हिस्से में होती तो है, लेकिन ऐसी जो है वो ज़बरदस्त है ये मतलब काम का। शफ़क़त अली साहब से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है और बैक होम से हम एक ही इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, और यकीनन इनके मेंबर पार्लियामेंट बनने पे बड़ी खुशी हुई है। और इम्पॉर्टेंट बात जब इनकी कैंपेन में हमने ख़ास तौर पे देखी है कि आपकी टीम अच्छी होनी बड़ी ज़रूरी है, और उस टीम में ज़ाहिर सफदर साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है, उन्होंने बड़ा इस हवाले से। तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है अगर आप कोशिश करें। वो जब पहले मैंने बात की थी वो इसी हवाले से की थी कि अगर आप एक सही तरह से टीम बना लेते हैं, काम करते हैं, तो जीतना ना जीतना वो खुदा की तरफ से ज़रूर होता है, लेकिन ये है कि आप पॉजिटिव जा सकते हैं, जिनकी एक मिसाल शफ़क़त साहब है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा शफ़क़त साहब से कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया सही। मैं भट्टी साहब की तरफ जब देखता हूँ तो सराइकी खुद ब खुद निकलती है। तो एक और दोस्त हैं उनको देखता हूँ तो पंजाबी निकलती है। बट एनीवेज टोरंटो 360 का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इज़्ज़त अफजाई की और मौका दिया, बुलाया। सब दोस्त यहाँ पर जो बैठे हैं सब मेरे लिए बहुत ही काबिल मतलब बहुत रिस्पेक्टेबल है और बहुत पुराना साथ है सबके साथ ही। सब ने बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट द जर्नी। पिछले किसी के साथ 20 साल का ताल्लुक़ है, किसी के साथ 10 साल का, किसी के साथ 5 साल का। इस कैंपेन में जब मैं हर जगह रिकग्नाइज़ करता हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद जो सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वो हमारे सफदर हुसैन हैं। ही इज़ बीन अ ग्रेट हेल्प। बहुत सिंसियरिटी के साथ इन्होंने साथ चले और पूरी टीम के साथ चले, और ऑब्वियसली कम्युनिटी वाज ओवरवेल्म। बहुत आउटपोरिंग सपोर्ट थी, और जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके साथ साथ मैं जो और दोस्त हैं टीम के जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, साथ रहे हैं। यहाँ पर अहमद गुरेजा साहब बैठे हैं, अपना शाहिद मुग़ल साहब बैठे हैं, नासिर शाह साहब हैं, अहमद शहजाद हैं, अपना मलिक अरशद साहब को मैंने देखा था, मलिक सलीम साहब हैं, सुमेरा हैं, खालिद उस्मान साहब हैं, और खालिद अलवी साहब अभी आए हैं, याज मलिक साहब भी मिल्टन से। तो ये बहुत सारे दोस्त जो है ना, जैसे अरशद मलिक साहब रियल स्टेट प्रोफेशन में है, इनके साथ जब से मैं कनाडा में आया हूँ तब से ताल्लुक़ है। शाहिद मुग़ल साहब ये साइन लगाते रहें और उतारते रहें बारिश में। तो ये इस जर्नी में बहुत सारे लोगों की इतनी कंट्रीब्यूशन है। जैसे मलिक साहब
ایرن ملز میں جب ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا تو ہی واز ود می تھرو آؤٹ. لطافت صدیقی صاحب اور ارشد بھٹی صاحب, مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب عمر الغبرا کی نامینیشن تھی تو فرسٹ ٹائم ممبرشپ جو ہے نا وہ ان کی تھی. لطافت صاحب آلویز ہی از بین آلویز دیئر. تو ہمارے میڈیا کا اس میں بہت رول رہا ہے, ہماری کمیونٹی کو موٹیویٹ کرنے میں, ایجوکیٹ کرنے میں, ڈفرینٹ پاکٹس میں. جیسے ایرن ملز میں اقرا نے یوتھ کو کافی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ کیا ہے, اسمیرا جیسے آئی ہیں ابھی. تو اٹس اوور ویلمنگ ٹو سی Khalid Rashid, although he's from other side, but it's a great addition in Pakistani community میں politics side پہ. تو پچھلے میرا خیال ہے کہ 15-20 سال کے سفر میں بہت پروگرس کی ہے ہماری کمیونٹی میں پولیٹیکلی. جیسے میری بہن سلمہ ایسٹ اینڈ سے, انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے, مظہر شفیق صاحب نے. تو اور بلکہ یہاں مجھے آ کے سپورٹ کرتے رہے. تو آئی ٹرولی اپریشیٹ ایوری ون. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج کا جو دن ہے اس میں ہمیں ہمارا جو بی سی میں جو فلڈنگ ہوئی ہے اور جو ہمارے کینیڈینز what they're going through a difficult situation, I think ان کو ہمیں my thoughts and prayers are with them. اور میں انکریج کروں گا سب کو کہ اگر ہم کچھ کر سکیں تو وہاں جو کمیونٹی ہے ہماری وہ ڈائر نیڈ میں ہے فوڈ کے, کیونکہ سپلائی چین ڈسٹرپٹ ہوئی ہے, اور اس میں ہمیں ایز اے کمیونٹی وی نیڈ ٹو پلے آر رول. کینیڈا میں ہے ہمارے بہن بھائی ہیں, وہ دے آر گوئنگ تھرو اے ڈیفیکلٹ سچویشنس. تو اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا وہ بات کرنی چاہیے. جیسے خالد عثمان صاحب بہت بڑے ہیومینیٹیرین ہیں, فنڈ ریزنگ کے ماسٹر ہیں ماشاء اللہ. سو میری سجیشن ہے کہ ہمیں ایز اے کمیونٹی وہاں پر ہمیں رول پلے کرنا چاہیے. تو باقی بعد میں باتیں چلتی رہیں گی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا شوکت بھائی. اقرا خالد صاحبہ کا میرے خیال میں جب یہ فرسٹ ٹائم بنی تھی تو ینگسٹ ممبر پارلیمنٹ تھیں, ون آف دا ینگسٹ ممبر پارلیمنٹ تھیں. تو ان کا انفلوئنس بڑا جو ہے اس حوالے سے رہا. تو ایک چیز ان کے حوالے سے ضرور میں نے دیکھی ہے, مطلب جو فائٹر کی طرح جو ہے انہوں نے سارے الیکشنز جو ہیں وہ لڑے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور ان کا انفلوئنس بڑا اچھا کمیونٹی پہ بھی رہا ہے, اور جس میں جیسے اب سمیرا جو ہیں, ہم یہی کہوں گا کہ یوتھ کے ساتھ یوتھ جو ہے وہ آگے آ رہی ہے. امید بہت ہے کہ یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے مساگا سینٹر سے, میری اپنی رائڈنگ ہے وہ, تو بہت دعا ہے ان کے لیے کہ یہ ضرور جیتے. تو میں ریکویسٹ کروں گا اقرا خالد صاحبہ سے کہ وہ پلیز تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کریں. Assalamu alaikum, everyone. I'll start by recognizing our Minister Rashid, who is here as per protocol. Minister, we are very proud of you and the work that you do at the provincial level. Thank you so much for your contributions. And also my wonderful federal colleagues, Paul Chiang, Shafkat Ali, and Salma Zahid, and all of the work that we've done together. And I don't think any of us would be here if we did not have the support, the commitment, and the strength of the community at large. And for that, I really thank all of you. And for the viewers that are watching this program, it's really important, I think, that when we come together, when we make this beautiful country that is our home, to take that ownership of our home, coming together, supporting one another, recognizing each another's strengths, and taking that strength to a level that is not only going to be a personal gain, but is also going to be a gain for the community, but more importantly, a gain for the country. In my 3 elections, in my 3 terms as a member of parliament, it's a principle that I have tried to govern myself by, is that don't try to be something, try to do something. And we use our positions, each and every one of us, regardless of what those positions are, to try to do something that is bigger than each and every one of us.
So when I tabled my motion on Islamophobia, it was about doing something that is bigger than each and every one of us. It was, at the crux of it, about equality of opportunity. When I combat gender-based violence and human trafficking and develop an international framework on modern slavery, it's about doing something that is bigger than each and every one of us, ensuring that the future generations have a better life than, and don't have to pursue the struggles that each and every one of us have had to go through. When I established a youth council, it's with the single objective of ensuring that we have youth that are going to take up those leadership positions that each and every one of us carry today. With my women's council, again, ensuring that each and every person in my riding of Mississauga, Erin Mills, and across the country has the voice, has the platform to be able to do something. And it is my commitment to the Pakistani Canadian community at large and to my riding of Mississauga, Erin Mills, and to all Canadians that over this term, I intend on continuing to push that mantle forward. My ultimate objective, the reason why I ran in the first place, was pursuing equality of opportunity. And I think that when we are in that pursuit of equality of opportunity, we must collaborate, we must be united. And when I say united, it doesn't mean that we all have to have one thought and one idea. It means that we should be able to use our ideas, to use our individual ways of coming together, our individual objectives, to create that bigger umbrella of collaboration, of ensuring that the common good, the common achievement that we want to see, it lives through us into that bigger umbrella, and each and every one of us have that obligation. I really appreciate each and every one of you that have raised voices around issues that impact you as Pakistani Canadians, as Muslim Canadians, whether it be Pakistani student visas, whether it be other immigration issues, whether it be humanitarian aid, whether it be issues of combating Islamophobia. Each and every one of your voices, when it becomes a collective narrative, is very, very powerful. All politics is local, and we are all local politicians, and we'll continue to build and connect that voice to be that strength that I think all of us as Canadians really deserve. So as your humble servant, as always, riding of Mississauga, Erin Mills is yours, and I look forward to continuing to serve you as your Member of Parliament. Looking forward to your questions. Jazakallah. बहुत शुक्रिया माकिरा साहबा, और यकीनन इस्लामोफोबिया के हवाले से जो उनका काम है उसको रिकग्नाइज़ जो है वो ना सिर्फ लोगों ने भी किया है, प्राइम मिनिस्टर ने, सभी ने किया है, और हमें उम्मीद है ये एक ऐसा मसला है जो ऑन गोइंग मसला है, इसको हर वक्त जो है उठा के रखना पड़ेगा, वरना जो सूरत चल रही है इंटरनेशनली वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सलमा ज़ाहिर साहबा ने जो है स्कार्बरो में हमने देखा कि इन्होंने जितनी मेहनत की है, मेरे ख्याल फर्स्ट जो इलेक्शन था उसकी जितनी मेहनत थी आपके, और फिर सेकंड में भी माशाल्लाह, और कुछ क्रूशल टाइमिंग भी आई, उसमें भी आपने जिस तरह फाइट की, तो यकीनन आप भी रोल मॉडल हैं बहुत से लोगों के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। अरशद भट्टी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि लाइक यू हैव गैदर्ड अस ऑल टुगेदर। बिकॉज ऑफ कोविड आई थिंक मोस्टली वी हैव बीन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आवर स्क्रीन्स, तो वो स्क्रीन को देख के और स्क्रीन के थ्रू लोगों को देख के और इन पर्सन देखने में माशाल्लाह बहुत फ़र्क है। आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन दिस फाइट विद दिस पेंडेमिक, सो इट्स गुड टू बी अमंग ऑल ऑफ यू। First of all, I want to thank you all for all the support you have given me in my political journey in these last almost like 7 years. So like right from the beginning, when I said that, okay, I will seek nomination for the Liberal Party from Scarborough Centre, many of you have been there with me. So a big thank you. I won't have been able to do it without you. So it's great to be among my federal colleagues, MP Ikra Khalid, MP Shafqat Ali, MP Paul Chang, and of course our mentor from municipal politics, Khalid Bhai. He's one of the pioneers, and he's the first one who
stepped into Canadian politics, and I think we all admire him for all the work which he has done for this community, whether here in Canada or in Pakistan, whether it is raising funds for Shaukat Khana Memorial Hospital, or it's good to see Pakistani sign in Markham Stouffville Hospital. So thank you for all that. I think integrating into Canadian society, doing something of which we all take advantage of, one of the best healthcare systems in the world. So thank you for that. That really inspires many people, and many youth see you as a great leader in that, and to be with our provincial colleague Khalid Rashid, although he's from different political wise, but as a community we are good friends, and I think we all need to work together to serve this great community. I think our community has come a long way, and when I came to Canada in 1999, and living in downtown, working as a constituency assistant in George Smitherman's office, standing up to fight against cuts to education. Our community at that time, in Mississauga it might be, but I tell you, in the East End, in the city of Toronto, Pakistani community was nowhere seen back in early 2000. And when I started my nomination campaign in the riding of Scarborough Centre, our community didn't even knew what is the process of nomination. Now, I think if you knock any door in Scarborough Centre, and talk to someone, they would say, yes, we know, okay, we have to become a member and we have to vote. And so I think seeing that much of political mobilization, engagement, I think we owe to all those who have taken some leadership steps in that, in mobilizing this community. Because I think being in a country, coming here, we have all called Canada home, and I'm proud to raise my family in this one of the best country in the world. I think for the existence of any community, political existence is really very important. And it's good to see that, okay, me and Ikra, we were the two Pakistani first time female from Pakistani origin to be elected in the House of Commons. We increased to 3 in 2019, and mashallah, with the hard work and the support of the community, we are now 6. I think this is a moment to be all proud of, that we have 6 Canadians of Pakistani origin sitting in the House of Commons to fight, to be a voice of our people. I ran in 2013, I decided in 2013, because at that time, a lot of politics of division was happening in Harper era, and I felt that the voice of my community was not being heard in Ottawa. We were classified as a second-class citizens. So that motivated me to run there. I thought I have to be there to represent our community, because our generations are going to live here. Being a mother of 2, I strongly feel that we have to pave a way for them. And in order to make sure that we have our next generation involved, we have to be involved in politics and provide them a pathway to that. So that was my main reason, to be a strong voice of the community. So of all the work which I have done in 6 years, I have tried to build bridges among different communities. I have a big Filipino community in my riding, and I ran against a Filipino candidate in my nomination and won by 51 votes. So there were a lot of something like Filipino community not coming with me. So I'm really proud that I worked with them, and now in the last 2 elections, they have stood with me every way to support me to be there. It's about building bridges with other communities. I formed a Scarborough Centre Multi-Faith Council in my riding, where I have brought people of different religions, community leaders, mosque leaderships, churches, pastors, and Gurdwara, and the mandirs, people coming together and breaking bread with people of all religions and faith. This Thanksgiving, we celebrated at Grace Church, and our Multi-Faith Council came together to celebrate Thanksgiving in a church.
we have celebrated iftar in a mosque. So that is about learning each other, because sometimes when you talk to the mainstream people, they have a very different perspective of their friends and neighbors and like people living around them. I think what brings us together is much more than what divides us. So in order to be successful, I think we have to integrate and learn about each other, our friends and neighbors, so we can like be there for those who really need an extra hand. And this COVID has brought a lot of things which we never thought of before. It has impacted the marginalized communities, people of color, adversely as compared to many other people. So I think we have to bring our community together on one platform. And for that, it is really very important that we involve our youth. I have seen, I have a very vibrant Scarborough Center Youth Council, and where I have like ongoing meetings with the youth and hear from you. I think they have a good perspective, what they want to see in this community. So I think we have to involve our youth in every aspect. Sometimes they say that, oh, like the uncles don't want to listen to us. So I think that is something which we have to give them space, because they are our future. They are, I think, even our like present leaders, and they have great ideas, whether it is climate change, and we are seeing the adversities like, as Shafqat also mentioned about the situation in BC. This is all because of climate change. And I think our youth have really good ideas how to tackle climate change. So I think for us, it is really very important that we involve youth in our events, give them some platform, provide them opportunities to speak up, to bring their ideas in front. We have to encourage more women and involve them. I have seen the difference. Like when I ran in 2015, it was very difficult to convince women from our community to come out and knock doors. They were reluctant, scared. Oh, no, I don't know how to door knock or out. But the work which I did with them in the first 4 years, and in 2019, they were there. Like they had no hesitancy to go out and knock doors and talk to people, because they saw that like having a person of their own makes a difference. Their voice can be heard better. We have done a lot of work on making sure that we have like gender equality. We provide equal opportunities to immigrant women of color, marginalized women. Now we have, like we had Mariam Monsef as the Minister for Gender Equality, and now we have Marcy Ian. So I really look forward to working with her to make sure that we create equal opportunities for every woman here in Canada. We have done a lot of work on that, but I think a lot more needs to be done. And bringing $10 daycare, I think, is there to make sure that our women can get back to work and we have a she recovery. Other than that, I have been there for the Muslim community. I think I have been a voice of the Rohingya people. I chair Canada-Palestine Parliamentary Friendship Group, and we have done some important work to make sure that we always stand up against the violation of the human rights for the Palestinian people. So we would need your support on that. I think we need to do the work to be like, we have opportunities here in Canada, and Canada can raise the voice of the vulnerable people at the international level. So let's work together to make sure that we bring and develop an inclusive Canada, and also Canada can continue playing its role at the international front. So thank you once again, Arshad Bhai, for hosting this. I think we have come a long way, but there is a lot more work to be done. So I really look forward to you. Like if you have any suggestions, if there is anything which you want us to take in this 44th Parliament, we are here to take and be your voice. Thank you. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया, आप सबसे दूर से आए हैं. बहुत शुक्रिया, बल्कि अजमत भाई तो और दूर से आए हैं. हमारी कम्युनिटी में ख़ास तौर पर मेरे ख्याल में मोर पीपल आर टुवर्ड्स लिबरल, तो उनको
زیادہ جو ہے لبرل گورنمنٹ کرتی ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے بالکل منارٹی بیٹھی ہمارے ساتھ نا اکیلے جو ہے کلید رشید صاحب بیٹھے ہوئے, باقی سارے جو ہیں لبرل کے امیدوار ہیں, لیکن یہ بھی ہماری پراؤڈ ہیں, سنسیئر منسٹر ہیں. تو آج ویسے تو آپ چاروں لوگوں کے لیے ہم نے اس کو ارینج کیا تھا, لیکن آپ کی آمد کا شکریہ, آپ تشریف لائیں. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ بھی, کیونکہ اتنے لبرلس ہیں, کچھ کنزرویٹو کی بات بھی تھوڑی سی جو ہے آپ اس والے سے کر لیں. تو Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. First of all, Jazakallah khair, Arshad Saab, Arshad Bhai, for the kind words. Brother Paul, congratulations to you and your family. I hope your wife is not going to leave you today. You left her birthday. But Shafqat Bhai, Jazakallah khair for all your mentorship to me. Shafqat Bhai did stand with me so many times, guiding me, and may Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless you and your family and success. Ikra Khalid, man, sometimes you are like a pain for me at times with all your phone calls and everything. And I'll explain to you why later, but, and Sister Salma, congratulations again, winning the elections. Samira and Sabzar Bhai, all the very best to you, even though, oppositions, but it's okay. It's all good. It's all in-house today. Ikra and I have a very good, strong relationship when it comes to community. We will call each other. We will yell at each other. We will argue with each other so many times. But our common goal is to make sure that we have a good understanding of Islamophobia. And I think I'm very proud to say that we have both Prime Minister Trudeau and Premier Ford do look up to us to see how we can continue to work on combating Islamophobia. One gentleman here has been doing an exceptionally amazing job of awareness is Athar Aryan. I think he deserves a huge round of applause from all of us. Mashallah, he's doing a documentary right now, and I think they are going across the province to do that. So Athar, keep up the great work. I think, but one thing that both Ikra and I, we always talk about this, is that we need to continue to educate people out there about Islamophobia. It should be proactive rather than reactive. Like sometimes we as a community, we only do things when, God forbid, something happened and now we are okay, we have to talk about this. We need to do more of a proactive, and her and I, we have been behind the scene, have been working on few initiatives to make sure that we educate people out there to understand what actually Islamophobia is. Just very recently, I'm sure if you haven't had a chance, but please do look up Muslim Association of Canada recently did a partnership with Ministry of Education from a provincial side, from the funding that was given to them, and they came out with a very fantastic curriculum for province of Ontario in collaboration with Muslim Association of Canada. And I think their program is called islamawareness.ca. So that's a website. Get a chance, and that curriculum is going to be out there in public, in our schools, in our education system, in our work environment. I always say nobody is born with hate in them. It's something that is usually happens at schools, workplaces, and that is where we as individuals, let's just do our part and continue the great work that we are doing as a community. I promise, Arshad Saab, I'm only going to take 3 minutes, so I think I've gone over my time limit. But also one individual right here, Khalid Usman Saab, he has been an amazing individual when it comes, and I'm looking forward for him raising some funds for me as my elections are coming up as well too. So I'm going to hold you to that, Khalid Sahab, but please keep all of us in your duas and prayers that, may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us, that we continue our efforts. With that, Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. बहुत शुक्रिया आपका. और अच्छा, इसमें बड़ा मसला होता है कि कौन तकरीर करेंगे और कौन नहीं करेंगे और कितनी करेंगे. तो
ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کوشش یہی کی تھی کہ بس 4 لوگوں سے تقریر کرائیں گے, باقی گفتگو جو ساری جو ہے وہ اس دوران میں ہو جائے گی. ابھی آپ نے فنڈ ریزنگ کی بات کی, بڑا امپورٹنٹ ہے یہ, ہماری کمیونٹی کو یہ چیز بڑی سوچنی چاہیے. اور میں آج ایسے بیٹھا ہوا میرے ذہن میں ایک جو ہے وہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہیں ہم مطلب اب بہت سے ماشاء اللہ سب لوگ اچھے ہیں اور سب لوگ افورڈیبلٹی بھی ہے, کیوں نہیں 100 200 300 400 لوگوں کا ایک کوئی گروپ بن جائے, وہ منتھلی کوئی کنٹریبیوشن کر لیں $100 کی یا کسی کی بھی, تو آپ جب دیکھیں گے اینولی کتنا ہو جائے گا. ہم دوسری کمیونٹیز کا مثال دیتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کو بلاتے ہیں یا فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. اگر ہمارے یہاں پہ $50,000 $1 لاکھ آپ کے اس آئی ڈونٹ نو یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے کس طرح, لیکن ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. والنٹیئر کریں اور ڈونیشن, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کے اوپر میرے خیال آج بیٹھیں تو اس پہ بھی ضرور بات کریں کہ اس طریقے سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ممبرس کو خود, ان کو ضرورت نہ پڑے کہنے کی. اب $500 کی $400 کی بعض کا ٹکٹ آپ افورڈ نہیں کرتے ہیں, آپ پرائم منسٹر کے ساتھ پکچر کے لیے $1,000 دے دیتے ہیں, تو بہتر ہے اگر آپ $100 اکٹھے کر لیں گے تو ممکن ہے آپ ساروں کو جو ہے وہ $100 میں پرائم منسٹر کے ساتھ پکچر ہو جائے یا اس طرح ہو جائے. کے بعد انشاءاللہ کویسچن آنسر پہ جائیں گے. 2 چیزیں ہم نے کرنی ہے, مہوش آپ اگر وہ لے آئیں تو ٹورنٹو 360 کی طرف سے آپ 4 لوگوں کو ہم چاہ رہے ہیں کوئی چیز آپ کو یاد رہے. شازی آپ بھی چلی جائیں اور وہ آپ کو پیش کریں. اور اس کے بعد آج سالگرہ نومبر میں کو پیدا ہوا ہے, پال صاحب کی مسز کی برتھ ڈے ہے, پچھلے ویک خالد صاحبہ کی برتھ ڈے تھی, 10 طلاق کی برتھ ڈے تھی, اور کس کی, ڈاکٹر صاحبہ کی. دیکھیں نا کتنا زبردست ہو گیا. اچھا میں چاہوں گا کہ آپ اناؤنس کریں, تو آپ کے لیے ہم نے کچھ فلیگس بنوائے ہیں آپ لوگوں کے لیے. This is for you. Oh, really? Congratulations, Ikram. And next one, may I please have MP Paul Chang? تو ہمارے جو ہیں شفقت علی تشریف لاتے ہیں. ایم پی سلما زاہد کو کون نہیں جانتا ہے. تھینک یو. اچھا ہم نے چھوٹی سی سیریمنی کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیک یہاں کاٹ لیا جائے آپ تمام لوگوں کی سالگرہ کا بھی, تاکہ جسٹ ایک جسچر ہے. اور ہم ویسے ہر مہینے ہماری جو اپنی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم جس کا بھی سالگرہ ہوتی ہے وہ مناتے ہیں سب مل کے. تو نارملی یعنی پینڈیمک میں 2-3 مہینے نہیں, ہم بلکہ 2 سال شاید صحیح طرح سے نہیں کر سکے, لیکن ایوری منتھ ہماری ایک یہاں پہ بریک فاسٹ کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں بریک فاسٹ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ صرف ہمارے جو اپنی ٹیم ہے وہی آتی ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ کبھی کوشش کریں گے باقی لوگوں کو بھی بلا لیں. تو ابھی بس ایک کیک کٹنگ کر کے اور اس کے بعد انشاءاللہ کویسچن آنسر کرتے ہیں انشاءاللہ. میں اس دوران تھوڑا سا تعارف بھی دوستوں کا جتنے تک لے کے آتے ہیں کروا دوں. سر آپ کا بہت شکریہ خالد عثمان صاحب, آپ کی تشریف آوری کا. یقیناً آپ بھی بہت سے لوگوں کے رول ماڈل ہیں اور فنڈ ریزنگ کا گور آپ سکھائیں. کچھ تو محبوب صاحب اب زبردست کرنے لگے ہیں تو ان کے لیے بھی. صفدر بھائی تھینک یو ویری مچ, اللہ آپ کو کامیاب کرے, بڑی آپ کے لیے نیک خواہشات ہیں. اور سمیرا آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے. اور عظیم بھائی تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر رابع صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. امید ہم کر رہے ہیں کہ پولیٹیکلی آپ پھر ایکٹیو ہوں گے, وہ لگ رہا ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ, ہوپ فلی کچھ بہتر ہوگا. تھینک یو ویری مچ آپ کا جناب ملک صاحب, یو آر آلویز دیئر. اور آریان کے لیے جیسے ابھی بتایا جو کلیس صاحب نے بھی, یہ بھی ایک اپنا ایک ذہن میں لے کے چل رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں کم از کم جو ہے وہ کم از کم سامنے ضرور آ رہے ہیں. آج ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف طبقہ فکر سے لوگ آئیں, تھوڑا سا آئیڈیا بھی لگائیں. بہت سے لوگوں کو شاید آپ نہ بھی ملے ہوں. اور حفیظ خان صاحب گو کہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود بہت سے ٹاپک سے بہت زبردست جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. آپ کا شکریہ سر آنے کا. علم بھائی تھینک یو ویری مچ, آلویز آپ ماشاءاللہ, اور بڑی آپ کی جو ہے مبارک بھی آپ کو ماشاءاللہ, آپ ترقی اس طرح اور کرتے رہیں اور اس طرح سلسلہ چلتا رہے. اور فیاض بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ کے بغیر ہمارا چینل پورا نہیں ہے, لیکن آپ کی باتیں بہت ساری جو ہے ایسی ملتی ہے ہمیں, اور جس سے لوگ بھی بڑے جو ہیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ اوپر ان کو سمجھ بھی آتی, پھر آپ سے بحث بھی کرتے ہیں. لیکن اب کوئی بات نہیں, بہت ضروری ہے. سمیر بھائی آپ سے بڑی توقعات ہیں پاکستان کینیڈا بزنس کونسل کے حوالے سے, اور آپ کو ابھی کہتے ہیں نا کہ اس کام میں لگے رہیں, کچھ نہ کچھ پازیٹیو جو ہے کم سے کم سامنے ضرور آ جائے. شاید بھائی کچھ ایکٹیو نہیں تھے, پھر پتہ نہیں آج کل تھوڑا سا, پہلے بڑا ان کا بزنس کونسل کا ان کا بھی سلسلہ رہتا تھا ٹریڈ کا, لیکن آج کل تھوڑا کم نظر آتے ہیں. لیکن امید چلیں صحیح. لطافت صاحب جناب ہمارے استاد بھی ہیں, مطلب جرنلزم کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہم ان سے سیکھتے ہیں دیکھتے ہیں. تو شکریہ سر آپ کے تشریف لانے کا.
اور ناصر بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ نے بھی جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. گو کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں فوج والے ہیں یار, لیکن آپ نے فوج کے علاوہ بھی ماشاء اللہ یہاں پہ ایکٹیو کیا ہے کمیونٹی کو. تھینک یو ویری مچ, آپ کا شکریہ. رانا صاحب آپ کو آدھے بندے تو آپ کو مولوی سمجھتے ہیں لیکن ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہیں رانا صاحب نے, ریل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی اور باقی بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی, اور جنرلی ماشاء اللہ بہت کام ہے. آپ کا شکریہ. کامران ملک صاحب کو بہت کم لوگ شاید جانتے ہوں گے, کچھ تعلق ان کا نون لیگ کے ساتھ بھی ہے, لیکن پروفیشنل ہیں, بڑا زبردست یہ بھی کام کرتے ہیں. آپ نیٹ ورکنگ کا یہ بھی تھا کہ ایک دوسرے سے ملے بھی تاکہ پتہ بھی چلے. تو آپ کا شکریہ کامران بھائی, تھینک یو ویری مچ. سلمان بھائی تھینک یو ویری مچ. آپ تو ہمیشہ جو ہے آپ جو ہے آپ اصل وہ کہتے ہیں نا کہ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, مرد کا بھی بڑا ہاتھ ہے اس میں, جتنا کام جو ہے آپ نے ماشاء اللہ سے کیا. شکریہ آپ کا. صحیح. اور ارشد بھائی نہیں سلیم صاحب تھینک یو ویری مچ. سلیم ملک صاحب جناب, کیونکہ تعلق نور الحرم سے آپ سے زیادہ تعلق رہا, لیکن آپ نے مینٹرشپ بیٹی کی بھی کی ہے, تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پازیٹیو ریزلٹس جو آئیں گے. ملک صاحب سائیں تاکو ڈیکھتے وال شفقت صاحب علی گال سرکی گال شروع تھی ویندی ہے یہ ہمارے مطلب علاقے ہیں ماشاء ریل اسٹیٹ سے تعلق ہے, لیکن بہت ایکٹیو ہیں. مطلب والنٹیئر کوئی کام کرانا تو آپ ان کو پکڑ لیں, بالکل کریں گے. شیروانی صاحب تھینک یو ویری مچ. مشکور بھائی, مشکور بھائی کو بھی مطلب کئی لوگ ایسے ہیں جیسے ملک صاحب بھی ہیں, مشکور صاحب بھی, جو مساگا کی ہماری جو ڈفرینٹ کاؤنسلز ہیں اس کے ممبر بھی ہیں. یہ بھی پیچھے رہ کے تھوڑا سا کام کرتے ہیں, لیکن اچھا موٹیویٹ کرے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کام میں. ہمارے لوگ اس طرف کم آتے ہیں, باتیں زیادہ کرتے ہیں, پریکٹیکل کام کم کرتے ہیں, تو آپ ضرور جو ہے ان کو بتایا کیجیے. ملک صاحب تو بتاتے رہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں زیادہ کام ہوتا نہیں اس طرح. بلال صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے جناب انٹرٹینمنٹ کا بیڑا ہمارا اٹھایا ہے, بہت شکریہ. اور یقیناً ہماری ٹیم ایسی ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں. سعدیہ خالد صاحبہ, جو ایشوز ہیں خواتین کے خاص طور پہ, ان کی اپنی ہم وی ایک آرگنائزیشن بھی ہے جس پہ ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں. کیپ اپ دا گڈ ورک, بہت شکریہ آپ کا. محبوب شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ جناب. پاکستان سے جرنلزم کے ساتھ اور یہاں بھی آ کے, اور ہمارا جو بہت سا کام انہوں نے سیلز کا سنبھالا ہوا, شکریہ آپ کا, بڑی آسانی میں رہتی ہے, اس طرح سے کام کرتے رہیں. مہوش تھینک یو ویری مچ. اب تو مہوش اسٹار ہو گئی ہیں جناب, اب تو جہاں دیکھیں آپ اسپاٹ لائٹ میں آ گئی ہیں. تو اس طرح انٹرٹینمنٹ کا ہمارا پہلا پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا, ویل ڈن. شازیہ بھی ماشاء اللہ انٹرٹینمنٹ کا پروگرام کرتی ہیں, کچھ کم آج کل میرے خیال کار ایکسیڈنٹ کے بعد جو ہے یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں. گڈ لک. اب فائزہ نے ابھی کام شروع کیا ماشاء اللہ. فائزہ آپ اس طرح سے کرتی رہیں, یہ پہلے بہت عرصہ کام کرتی رہیں, اب دوبارہ انہوں نے ایک پروگرام بلال صاحب کے ساتھ شروع کیا. زاہد صاحب جو ہے, میرا اور زاہد صاحب کا بہت, زاہد صاحب کا اور ملک صاحب کا اور ہمارا بہت پرانا تعلق ہے, مطلب میرے خیال میں اتنے 20 سال ہو گئے. تو زاہد صاحب آج کل نئی نئی آپ کی موٹر سائیکل دیکھتے ہیں جناب, آپ چلا رہے ہیں, جو ہے گاڑیاں چلا رہے ہیں, لیکن اچھا ہے, زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے. فائنینشیل پلاننگ کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی اچھا آپ کا جو ہے ماشاء اللہ کام ہے. اور بیٹا آپ کا شاید بیٹھا ہے ماشاء اللہ, تھینک بیٹا, ویلکم. اور کھٹانا صاحب اتنی پیچھے بیٹھ کے بھی آپ نے وہ ماسک لگایا ہوا ہے یار بڑی خواہش تھی آپ کی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. مظہر بھائی ہیں یار آپ پیچھے بیٹھے ہوئے. میرے خیال میں ہمیں بہت امید ہے کہ جو فیڈرلی جو امپیکٹ ہے وہ صفدر صاحب پہ جائے گا, اور اس طرح سلمہ صاحبہ کا امپیکٹ ضرور جائے گا مظہر شفیق صاحب پہ بھی, تو انشاءاللہ وہ بھی ضرور کامیاب ہوں گے. اور عظمت صاحب جو ہیں یہ رائڈنگ ایسوسیشن کے صدر ہیں پکرنگ سے, آپ کا شکریہ. مطلب آدھی آپ نمائندگی ابراہیم دانیال صاحب کی کر رہے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, بہت شکریہ. احمد گریہ صاحب نے بھی ماشاءاللہ بزنسز سے اب دوسرے بزنس ریل اسٹیٹ میں بھی آئے ہیں, یہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, میڈیا سے بھی تعلق رہا, تو ان کا بھی ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں, اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے جی. شاید مغل صاحب جو ہیں داڑھی ان کی جو ہے وہ مطلب فیشنی ہے, کام ماشاءاللہ زبردست ہے ان کے, اور خاص طور پہ میلاد کانفرنس ہمیشہ جو ہے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور اجر دے گا انشاءاللہ, کام کرتے ہیں اس طرح سے. ناصر شاہ صاحب کا تو باقی تو بندے نام کم لیتے ہیں, آپ بلبلا لیں انہیں, آفتاب صاحب کو ہر روز وہ آپ کا نام لے رہے ہیں, تو آفتاب اقبال صاحب کو آپ جو ہے بلا ہی لیں. ناصر شاہ صاحب جناب, نہ صرف یہ کہ پروموشنز کے حوالے سے, مارٹگیج کے حوالے سے, یہ بھی کمیونٹی کا, شاہ صاحب سے بہت پرانا ہمارا تعلق رہا ہے, اس وقت سے جو ہے ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح رکھیں جناب کمیونٹی کے لیے. ایاز ملک صاحب جو ہیں, اب دیکھیں کب یہ بھی الیکشن لڑتے ہیں, اب امید تو بڑی ہے کہ یہ آئیں گے, کیونکہ فیملی پولیٹیکل فیملی ہے ماشاءاللہ ان کی بھی, اور آپ کو بھی کامیاب کرے, اس نیک دعائیں ہیں. اور خالد علی صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے, جب شروع آئے تھے ہم تو یہ کونسلر کے لیے الیکشن لڑا تو ہم بڑا جایا کرتے تھے وہاں پہ, اس کے بعد پتہ نہیں پیچھے ہو گئے, کہتے ہیں ہم کنگ میکر ہیں. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ, ہاں جی دوسروں کو بناتے, بالکل صحیح بات ہے. اور
ملک صاحب آپ کی کیا جناب ہم آپ کے کیا تعارف کروائیں واجد ملک صاحب کا. تو ماشاءاللہ ملک صاحب سے بہت 3-4 دوست ہی ہیں جن سے فیملی ٹرم رہتے ہیں, ملک صاحب بھی ان میں شامل ہیں ہمارے. تو یہ بھی بڑی ماشاءاللہ محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے. نہیں تو شکریہ آپ کے تشریف لانے کا, تھینک یو احمد بھائی. سینٹ اچھا ماشاءاللہ بہت شکریہ صحیح تھوڑے تشریف لاندہ. اور پیچھے ہمارے عارف جہانگیری صاحب بالکل پیچھے ہو گئے, سب کے جنہوں نے پاسپورٹ چیک کیے ہیں, ویکسین پاسپورٹ. تھینک یو ویری مچ, بڑا امپورٹنٹ کام تھا, بڑی کانفیڈنس مل گیا سب کو کہ جی چلیں آپ کے آنے سے جو ہے یہ آسانی. ہمارے پروگرام کمیونٹی ٹاک اور بہت سے پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اچھا, ہم لوگوں کو بہت زیادہ رہتی ہے ان سے, اور 2-3 بہت زیادہ مسائل ہیں کہ جی ہماری امیگریشن کے مسائل ہیں, ہمارے بچے یہاں نہیں آتے ہیں, ہمیں ویزے نہیں لگتے ہیں, اور بہت زیادہ شکایت زیادہ تر میرے خیال ہے ممبران پارلیمنٹ کو یہی اپلیکیشنز جاتی ہیں, اور پھر آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو اپلیکیشنز پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, یہ بہت زیادہ آج کل سلسلے ہو رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ کوئی آپ کیا چاہتے ہیں کہ ممبران پارلیمنٹ کیا کریں, یہ کس طرح سے ہم پازیٹیولی ہر چیز کو لے رہے ہیں. ناراضگی خام خواہ میں بعض اوقات لوگ کرتے ہیں, لیکن ان کو کیا کرنا چاہیے اور ان کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا, ان کو کیا ہم سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ جو ہے دے دیں. سر تسی شروع کرو, میں تھوڑا تسی استقبال کرو, پھر ایک کویشچن ہم مائک دے دیں گے جو بھی جواب دینا ہوگا. Even though we do always point fingers at the federal member of parliament, ایسا ہے نہیں, ہونا نہیں چاہیے. For example, I am a counselor. تو جو میری اسسٹنٹ ہے اس کا اگر آپ لاگ دیکھیں گے تو 80% جو ہے وہ امیگریشن کے ہی سوال ہیں, حالانکہ کاؤنسلر کا کوئی کام نہیں ہے. اور ہماری کمیونٹی کے زیادہ ہیں یا ساری کمیونٹی؟ نہیں ساری کمیونٹی ہے. مثلاً مارکم میں میرے جو ایریا میں تو تامل کافی بڑی کمیونٹی ہے, چائنیز بڑی کمیونٹی ہے, اور آف کورس انڈین مسلم اینڈ مسلمس. لیکن اس میں بھی 80% جو کام ہے وہ امیگریشن, ویزا اور اسی قسم کا ہے, جو کہ ایک فیڈرل ایم پی کا ہے. صرف ایڈوانٹیج ان کو یہ ہے کہ دے کین واک ان ٹو مائی آفس. سب سے پہلے آپ سیاست میں ہیں تو وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کہیں ان کو. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر وچ کمیونٹی, ناٹ جسٹ آر کمیونٹی ایز پاکستانیز, بلکہ اٹ از ٹرو ان آل نیور کمیونٹیز دیٹ ہیو امیگریٹڈ, کہ ان کے وہی مسئلے ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ ان کی فیملی آ سکے, وزٹر ویزا ہو. اچھا, اور جو رکے ہوئے ہیں دے جینوئنلی اسٹک, اور کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹ کو کچھ نہیں کر سکتا. صحیح. اس میں یہ جو ہے نا, ہمیں کمیونٹی کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ بھائی کس وجہ سے رکا ہوا ہے. کہیں ان کے سیکیورٹی چیک ہو رہا ہوگا, کہیں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوگی جس کا ہم پوائنٹ تو کر رہے ہیں, لیکن بیچارے ایم پی کا بھی آفس کچھ نہیں کر سکتا. صحیح, ٹھیک. اچھا, آپ کوئی بھی کویشچن کر سکتا ہے, اوپن فورم ہے, آپ مائک لے لیں, اور ادھر سے کوئی بھی جواب دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. دے دیں, جو بھی فرسٹ آپ کے پاس آتے ہیں کر لیں. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں ایک پرابلم یہ کہ ہماری لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے کہ وہ ہر مسئلے کا حل ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہوتا ہے امیگریشن سے ریلیٹڈ. لیکن ایک مسئلہ جو ہے وہ بہت سیریس ہے, اور وہ سیریس ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے کوشچن ہے. اور ہم سنتے رہے پچھلے 4-5 سالوں سے ہیں, احمد حسین جب منسٹر تھے ان کے ساتھ بھی بڑا کام کیا, ان کو بھی بڑا سپورٹ کیا, اور ہر دفعہ یہی سنتے رہے کہ جی پاکستانی جو اسٹوڈنٹس یا پاکستانی لوگوں کا ان جنرل امیگریشن کا مسئلہ ہے وہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ریئلٹی آن دا گراؤنڈ جو میرا ایکسپیرینس ہے میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ایک سسٹمک ڈسکرمنیشن پاکستانی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہے اور پاکستانی لوگوں کے ساتھ ہے. مجھے پتہ ہے کہیں پالیسی میں کہیں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے ایسا کہ ڈسکرمنیشن ہونا چاہیے, اور اس کا میں جو صرف گراؤنڈ لیول پہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں جس پروفیشن میں ہوں, جو لوگ میرے پاس آتے ہیں, اور میں اگین کس کمیونٹی کو یا کس کنٹری کو زیادہ سپورٹ ملتا ہے یا ان کو ویزا آسانی سے ملتا ہے, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, نام ہی نہیں لے رہا ہوں. میں تو صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ جی پاکستان کا اسٹوڈنٹ گریڈ 12 اگر کوئی پاکستان سے بچہ ٹیلنٹڈ پڑھنے کے لیے امیگریشن اپلائی کرتا ہے اور اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے, اس کے چانسز 95% اس کو ویزا نہیں ملتا ہے. اور ایسے کنٹریز ہیں ہمارے نیبر میں جہاں پہ گریڈ 12 کے بعد ان کو ویزا مل جاتا ہے. ان کے اور میں ریشو کی بات کر رہا ہوں, ان کے بچوں کے کسی کو یہاں پہ پڑھ رہا ہے, ان کی گریجویشن ہے تو ان کے ماں باپ کو, ان کے رشتہ داروں تک کو بھی ویزا مل جاتا ہے. لیکن اٹ ول ویری ہارڈ ٹو سی
کہ ہمارے پاکستانی, اگر میں اپنے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ جی اگر مجھے کسی کو اپلائی کرنا ہو اپنے انکل کو کہ جی امیگریشن ہے, میرے بچے کی گریجویشن ہے, شی از گوئنگ ٹو ہارورڈ اور وہ وہاں سے گریجویٹ ہے اور گھر میں کوئی سسٹم ہے, اس کو ویزا نہیں ملے گا. تو اس کے پیچھے میرا اپنا خیال ہے کہ ہم اب 4 ہمارے پاس ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں سیریسلی دیکھنا پڑے گا اور اسٹیٹسٹکلی دیکھ لیں کہ جو اسٹوڈنٹ پاکستان سے آتے ہیں, اور آپ اسٹیٹسٹک دیکھ لیں کہ ہماری جو بچے ہیں جو اور یہاں ہماری جو کمیونٹی ہے وہ صحیح معنوں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ان کا اگر آپ کرمنل سچویشن میں بھی دیکھ لیں تو پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی ینگ لڑکے جو باہر سے امیگرنٹ ہو کر آ رہے ہیں وہ کرائم میں ان کی انوالومنٹ بے تحاشا کم ہے ایز کمپیئر ٹو اندر کمیونٹیز. اور وہ کمیونٹیز جن کو زیادہ ایڈوانٹیج دیا گیا ہے امیگریشن کے لیے اور دیا جاتا ہے, یقیناً میں کسی گورنمنٹ آف کینیڈا کو, پرائم منسٹر کو, آپ کسی ایم پی کو یا ممبر آف ہمارے منسٹر کو نہیں کہہ رہا ہوں, بل میں کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے there is something wrong there. گورنمنٹ کیا اس میں کرنا چاہیے, کچھ ایکسٹرا کرنا چاہیے, کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ یہ سسٹم جو ہے نا تھوڑا سا بہتر ہو جائے, ہمیں ایسا لگے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے بینگ اے پاکستانی. تھینک یو. Our ambassador, Canadian ambassador, sitting in Islamabad, but processing centers are basically in London and Dubai, and they know the paper. They didn't know any paper. آپ کا خیال ہے کہ وہاں کیوں ہے ہونا چاہیے؟ بالکل, they should be there. آپ کے بھی ساتھ اس طرح. اچھا, ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ سیکورٹی بیس پہ وہ وہاں لے کے گئے تھے, یو ایس نے سیکورٹی بیس ختم کر دی ہے, آل امپلائی آر دیئر. ٹھیک ہے, آلرائٹ. شاہد صاحب کو دے دیں تاکہ پھر وہ بھی کوشچن ساتھ ہو جائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرے زیادہ تر سوال تو کر دیے ہیں, لیکن یہ میں اس کے حوالے سے کہوں گا کہ جہاں ہمارے ایم پیز کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میری ملاقات آنریبل احمد حسین سے ہوئی جب وہ امیگریشن کے منسٹر تھے, میری اور سہیب کی, اور اس وقت 2 ایشوز ڈیل کیے ان سے تھے. 2 ایشوز, ایک تو یہ کہ ہمیں اڈاپشن کا پرابلم ہے چونکہ ہم مسلم کنٹری ہونے کی وجہ سے, اور دوسرا یہ اسٹوڈنٹ ویزے کی وجہ سے. انہوں نے بہت کچھ وعدے کیے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو تیار ہیں بل پاس کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر, آپ کا پاکستان کچھ نہیں کرتا. تو میں خاص طور سے ہائی کمیشن آفس ڈاؤن ٹاؤن آٹوا گیا, اور اس وقت میرے جاننے والے جو ڈپٹی ہائی کمشنر محمد سلیم تھے ان سے بات کری اور ان سے کہا کہ ایسا پرابلم. انہوں نے کہا لائیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. جو پہلی بات ہے آپ کو شکریہ کہ جو یہ کر سکتے ہیں, یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے بارے میں یہ بات کر چکے ہیں, ان کو واقعی تکلیفیں ہیں, اور اگر ویزا ایشو ہو بھی جاتا ہے تو اس کے اوپر ان کو ورک کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ پرابلم ہے سر, اور ہمیں کچھ نہ کچھ, اور یہاں سوائے ایم پیز کے اور اس کو اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے سر, وہی لے کر آئیں گے. تھینک یو اقرا جی. آپ نے مجھے یاد ہے جب احمد حسن نے فرسٹ ٹائم ایس اناؤنس کیا تھا تو آئی واز اوور دیر ان یور آفس, تو یہ بہت ایک اچھا ہمارے لیے تھا کہ اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم میں ہم آ گئے تھے, تو یہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن اس کا ابھی تک فروٹ نظر نہیں آیا جو جیسے آنا چاہیے تھا. اس میں جو میں نے سرچ کیا ہے لاسٹ ایئر 153 اسٹوڈنٹس جو میں نے انرول کیے ہیں, اور اس دفعہ 17 اسٹوڈنٹس کے میرے آئے ہیں جو, تو ایز کمپیئر جو ریشو اگر نکالیں تو صرف 13% ہے ویزے کی. اس کی ریزن کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کہ سسٹم خود ہی آپ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, ایک نام چینج کرتا ہے اور ارپا 216 to 117 لگا کے دیٹس اٹ. اور ویزا آفیسر ایک ہی بات کر, آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ. جتنی دیر تک ہمارا وہاں پر ویزا سیکشن اوپن نہیں ہوگا, جو کہ لاسٹ ٹائم میڈیسن تھا اس نے اسٹیٹ فارورڈ کر دیا تھا, اس نے کہا کہ سوری وی ول ناٹ اوپن. ٹھیک ہے سر. تو دوسرا ورک پرمٹ کا میں بتا دوں, ورک پرمٹ کی سوری ٹو سے اجازت ہے 20 آورز ہے, اس کے بعد پی جی ڈبلیو پی ہے, وہ سارا ایک پروسیس ہے. تو باقی تھینک یو. زاہد صاحب آپ بھی سوال کر لیں پھر تاکہ بعد میں جواب دے دیں. تو کامنٹ کرنا چاہتا ہوں, سوال تو نہیں کرنا چاہتا, سوال تو بہت ہو گئے ہیں. آئی تھنک میں کافی ڈیل کرتا ہوں اپنی کمیونٹی کے ساتھ, اینڈ آئی تھنک جو پرابلم ہے وہ تھوڑی سی ڈیپر ہے دین ایشوز. یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ہیں وہ ڈفرینٹ گورنمنٹ کے ساتھ اینڈ ڈفرینٹ ایم پیز کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. میرا خیال ہم کیا کرتے ہیں, بیسکلی 14 اگست کو اکٹھے ہوتے ہیں, فلیگ ریزنگ سرمنی کرتے ہیں, اس کے بعد سو جاتے ہیں نیکسٹ ایئر تک. تو ایز اے لیڈرز آئی تھنک جیسے فنڈ اکٹھا کر کے ہمیں اپنے پاکستان کو پہلے سیل کرنا ہے,
کیونکہ جب آپ سیل کرتے ہو تو آپ کی کوئی ورتھ بنتی ہے, اور جب ورتھ بنتی ہے تو پیپل لسن ٹو یو, رائٹ. تو اس کے لیے آف کورس فائنینشیل اسسٹنس بہت ضروری ہے, جیسے اکٹھا کیا جائے, اور پھر رائٹ پیپل کو اپروچ کیا جائے. ہمارے ایم پیز کا پرابلم یہ ہے کہ they tell we will do everything for you, come to our office, right? That's not the question, that's not the answer. Should be, we should be teaching people where they should go, how to approach them and all that, rather than taking everything, because we need vote, right? So we want to help everyone, but that's not we can help. So وہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں وہی blame ان کو بھی لگتا ہے. وہ بھی ان کا بھی وہ کیا وہ مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ فون پہ سارا کچھ بتا دیں آپ سے لوگ کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ کو جب ملتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں, آفس ہی بلائیں گے نا, ان کے لیے کوئی نہیں. جی آپ جواب دیں, آپ شروع کر دیں, باقی جو بھی جس طرح کرنا چاہیے. آپ سب کا لائک بہت جینون کوسچنس کا, اور یہ واقعی جو ہے نا وہ ایشوز ہیں. جو عالم بھائی نے اسٹوڈنٹ ویزے کا سب سے اسپیسیفک جو ایشو ریز کیا ہے, بیفور آئی گو ان ٹو دوز, آپ کو میں ایک بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بھائی ہمارے یہ میری رائڈنگ جو ہے اس میں کانسٹیچوئنسی آفس میں 4 فل ٹائم ممبرز ہیں, 5ویں میں ہوں. پچھلے آپ کو جسٹ لائک زیادہ پیچھے کا نہیں لیکن پچھلے 2 مہینے کا میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم 5 لوگ جو ہیں فل ٹائم کیس ورک پہ کام کر رہے ہیں, اور اوور 90% کیس ورک جو ہے نا وہ امیگریشن کا میری رائڈنگ کے آفس میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کافی مسائل ہیں, نہ صرف پاکستان کے لیے ہیں بٹ اوور آل ساری کمیونٹیز کے لیے. امیگریشن میں اس وقت جو ہے نا کافی ایشوز ہیں, بہت زیادہ بیک لاگ ہو گئے ہیں, کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے وہ زیادہ انکریز ہو گئے ہیں. ایون سٹیزن شپ اپلیکیشنز جو ہیں, اس کے علاوہ اوتھ سیرمنیز نہیں ہو رہی, پیپل ان لوگوں کے PR کارڈ ایکسپائر ہو گئے ہیں. ہم لوگوں نے 2 ویک پہلے جو ہے امیگریشن کاکس کی میٹنگ جو نئے منسٹر بنے ہیں شان فریزر کے ساتھ کی ہے, اینڈ آل آف us 4 of us were there and we have raised the issues with him. یہ امیگریشن کا جو کیس ہے, اس ایشوز ہیں یہ کاکس میں بھی ریز کیے گئے ہیں ود دا پرائم منسٹر, اینڈ آئی ایشور یو کہ بھائی وی ول ڈیفینیٹلی بی ورکنگ آن اٹ. ٹھیک ہے, اس میں جو اسٹوڈنٹ ویزے کا جو ایشو ہے, I know Pakistani student visas ka issue is a very genuine, or I have heard a lot and I have told the minister, both like foreign affairs minister, immigration minister, کہ جی there is a need, we need to move the processing from Islamabad. اس وقت spousal applications کی لنڈن کے تھرو ہوتی ہے اور باقی جو ہے وہ ابو دھابی کے تھرو ہوتی ہے. There are biases, I acknowledge that, and I think we need to work on it. I assure you کہ we will 4 of us work together. We will involve the other 2 MPs also, Yasir Naqvi and Sameer Zubairi of Pakistani origin, and 6 of us. We will work to make sure that this issue is brought to minister's attention and it is looked into. دیکھیں ایک جو ہے نا, میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے I know like یہ میں اس بات سے انکار بالکل نہیں کر رہی کہ جی ایشوز نہیں ہیں, اسٹوڈنٹ ویزا کا ایشو ہے. 2 چیزیں اس میں ہمیں بھی ذرا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میری ابھی یہ لاسٹ ویک ہائی کمشنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, ادھر کے کونسل جنرل صاحب سے بھی میں نے یہ بات ڈسکس کی ہے. تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ بہتر جو ہے پاکستان میں بھی انفارمیشن سیمینارز کرنے کی ضرورت ہے. کونسلیٹ نے بھی شروع کیا ہے. کئی دفعہ میں نے یہ کیسز دیکھے ہیں کہ وہ اپلیکیشن میں صحیح طرح اسپیسیفائی نہیں کرتے کہ جی ان کا یہ کورس سلیکشن کیوں ہے. اب لائک میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ PhD ہے, وہ یہاں پہ ماسٹرس کے لیے اپلائی کر رہا ہے, تو دیٹ پرسن ہیز ٹو ایکسپلین مور ان ڈیپتھ. جب ہم انکوائری کرتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جی انہوں نے لائک ایک بندے نے PhD کیا ہے, وہ ماسٹرس کرنے یہاں کیوں آ رہا ہے. وہ صحیح طرح اسٹیٹ نہیں کرتے کہ جی یہ میرے لائک ورک ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ ہے, دس ول ہیلپ می ٹو لائک بی بیٹر ایٹ ورک. اپنا کوئی امپلائرس کا لیٹر کئی دفعہ صحیح طرح نہیں لگاتے, وہ بھی تھوڑا سا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی کچھ MOU سائن کرنے کی ضرورت ہے سو دیٹ وی کین سیل. آئی ہیو سین کہ جس طرح جو برٹش کاؤنسل کا جو آپریشن ہے پاکستان میں, جس طرح برٹش یونیورسٹیز کو وہ سیل کرتے ہیں, انفارمیشن سیمینارز کرتے ہیں, وہ کینیڈا کے نہیں ہو رہے. سو دیٹ آلسو وی نیڈ ٹو ورک. اور یہ جو SDS کا جو ہے نا ریئل امپیکٹ آیا نہیں. لائک پہلے لوگوں کا تھا کہ جی SDS میں پاکستان کو آنا چاہیے, وی فوٹ فار اٹ, می اینڈ اقرا اینڈ مینی ادر MPs. تو 2019 میں پاکستان واز انکلوڈیڈ ان SDS. اس کے بعد جو ہے بیکاز آف کووڈ جو ہے وہ صحیح امپیکٹ ہم نے دیکھا نہیں ہے.
there are issues, but uska I think as of I'm hearing کہ January سے جو ہے majority of the universities will have in-person learning, کیونکہ وہ جو ہے اس میں کووڈ کے دوران پچھلے like 20 months میں صرف انہی اسٹوڈنٹس کو ویزا ایشو ہوئے ہیں جو DLIs designated learning institutions کے لیے آ رہے تھے. جن کی آن لائن کلاسز ہو رہی تھیں ان کو انہوں نے نہیں دیے. تو اس کا ایک ریئل امپیکٹ ہم نے نہیں دیکھا, بٹ آئی ایگری ود یو کہ وی نیڈ ٹو ورک آن اٹ اینڈ میک شیور کہ جی پروسیسنگ از بیٹر, اٹس ناٹ بائسڈ, اینڈ وی ول ایڈوکیٹ کہ جی پروسیسنگ شوڈ بی آؤٹ آف اسلام آباد. اس میں تھوڑا سا ٹریول ایڈوائزری پہ وی ول ورک آن اٹ, اینڈ وی ہیو کینیڈا پاکستان پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ تھرو دیٹ, اینڈ like 6 of us will work together to make sure that those issues are brought to the immigration minister. If in case I am given the task back again, I don't know which committees I will be. If I'm in part of the immigration committee, I will definitely take this as a study in that committee to bring some recommendations to the minister. Thank you. عظمت صاحب کو دیتے ہیں یا باقی کوئی بھی کہنا چاہتے؟ سوال یہ ہے کہ کوشچن جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں جو ویزا آفیسر ہم کو پتہ ہے کہ پاورفل وہی ہوتا ہے ریفیوز کرنے کے لیے, تو اس کے بعد بیہائنڈ دا سین کوئی ایسا پروسیجر ہے جس کے بعد اس ویزا آفیسر کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے یا اس سے پوچھا جائے, انویسٹیگیٹ کیا جائے کیس بائی کیس کہ یہ کیسا کیوں ہوا ہے, تاکہ ان کو مزید ٹریننگ دی جائے اور وہ اسٹیٹسٹکس نکالی جائے کہ صرف پاکستانیوں کے خلاف جو ہے وہ اتنے ویزے کی ریفیوزل ہو رہا ہے یا دوسری جو اسٹیٹکس ہے دوسری قومیتوں پہ بھی ہو رہا ہے. ایک یہ دوسرا میرا سمجھ لیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہاں پہ ماشاء اللہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جتنے بھی ہمارے کمیونٹی کے مسائل ہیں ہمیں جو ہے نا وہ ایک ایسا پاکستانی کمیونٹی سینٹر بنانا چاہیے, اس وقت آ گیا ہے, یا کلچر سینٹر بنائیں تاکہ ایک دن جو ہے وہ جتنے بھی ممبر پارلیمنٹ ہے ادھر آئیں اور ہماری کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس کو ہینڈل کریں. ہماری بزنس کمیونٹی بھی یہاں پہ موجود ہے, ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ موجود ہیں, کام کر رہے ہیں, خالد بھائی ہیں, یہ سب ہیں. ہمیں کمیونٹی سینٹر کی ضرورت ہے اور میرے خیال سے ہم اس پوائنٹ پر ہیں ماشاءاللہ کہ ہماری جو ہے نمائندگی بڑھ گئی ہے اور ہم کمیونٹی سینٹر بنائیں اور وہاں پہ مسائل بیٹھ کے کریں. بالکل صحیح. واجد ملک صاحب سے رابطہ کریں کمیونٹی سینٹر کے لیے. میرا ایک بنیادی کویسچن یہ ہے کہ شاید میرے علم میں نہیں ہے کہ پاکستان پہ آج سے کوئی 16 سال پہلے 12 سال پہلے ٹریول ایڈوائزری لگی تھی. اٹ از اسٹل دیئر, ابھی بھی ہے, اور یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. اس میں ہمارے اسٹوڈنٹ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں, اور ہماری ٹورزم بھی افیکٹ ہو رہی ہے. تو اینی ایم پی کوئی جواب دیں گے کہ ٹریول ایڈوائزری واقعی ابھی ہے اور اگر اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں نے کیا جدوجہد کی؟ First and foremost, I won't echo what Salma has said because I agree with a lot of what she has said in terms of what our role is as members of parliament. Maybe I'll start with Irfan Malik Saab and your question. Last year, well, for this year, I sat on the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians to represent my constituency as well as Canadians, being not only the youngest MP on that committee, but also the only person of color on that committee. This is an oversight committee for organizations like CSIS, like RCMP, that look into our security of Canada. A lot of the things that we do there is top secret classified information. And I can tell you that the advocacy happens on all levels by members of parliament, regardless of whether we are able to talk about it or not. Secondly, I want to maybe describe a little bit as to where we were 6 years ago and where we are now. 6 years ago, it was taking 4 years for a sponsorship application, a spousal sponsorship application from Pakistan to Canada. Now the average time is 12 months. We have to acknowledge the progress. 6 years ago, we did not have a student direct stream. 6 years ago, we did not do active trade with Pakistan. All of these things are changing. And I have to say, دروازے بند کرنا بہت بہت آسان ہے, دروازے کھولنا اور relationships کو maintain رکھنا is very, very difficult. We as members of parliament, we are here to help support you and advocate for you, but ultimately you are the leaders. You dictate to us what you would like. And the more and more you engage us on these issues, the more we are engaged and charged. Now, one thing I will share a personal story. I had a gentleman, I answered my own phone in my constituency office. As Salma said, the casework is very, very high. I had a gentleman call me and he said, I voted for you, I had your sign on my lawn, and therefore you have to help me. And I asked him very simply, sir,
what is your address? Now, his address was nowhere near my riding. It was not even in the same city of my riding. But, you know, it's very humbling that people of Pakistani origin from across Canada reach out to Salma and I for help and support, and we're happy to provide that. But we are a team of 338 members of parliament. And the obligation on each and every one of us is to engage our local members of parliament also. Because these issues that we talk about, they're not specifically Pakistan issues. They're not issues of Canadians of Pakistani heritage. They're issues of Canadians, period. And we need to start taking ownership of what our Canadian heritage is and start engaging all members of parliament, whether they are with the party that you support or not with the party that you support, whether they're conservative or NDP or liberal or Bloc if you're in Quebec. We need to start doing that more and more. There is a lot of strength in numbers. And I'll just lastly say on the Pakistani student visa issue, yes, we announced the student direct stream in late 2019. And now with Adam Van Coverden and I, including Salma and Shafkat and Paul, have created a working group on how do we continue to engage and build upon this issue. How do we continue to not only engage the Minister of Immigration, but all ministers, all other members of parliament from all ridings that have high density of Pakistanis that live in that riding to build that momentum, to build that advocacy. Like I said, you guys are the leaders. We are facilitators of your voice into Parliament. If you don't tell us, then we cannot surely act upon what it is that you want. If you don't come up with those solid recommendations that we can't use and work with, then we ourselves are at a loss also. And if we as a community are coming up with different ideas and different backings, etc., it makes our lives a lot more difficult in terms of what we are going to advocate for and how we are going to continue to support the community. I appreciate each and every one of you and the work that you do. We need to keep on doing a lot more of it, and we need to engage a bigger circle than us here. Thank you very much, and I'm delighted, Salma, Ikra, Shafkat, Paul, and Khalid Bhai. Wishing you all the success for the future endeavors as the elections are coming. My name is Sameer Dosal. For those of you who don't know, I am the president of the Canada-Pakistan Business Council. I am just here to say that we have, and I would appreciate and recognize what Ikra just mentioned, that we have to be the voice. We are not fighting with them. We need to collectively be together. We need to put our voices and thoughts together and to get a better understanding of where we are and how we can do things for Pakistan. There's definitely an issue. I remember at my CPBC event on a Monday, courtesy Salma Bain and Mariam Munsif announced a $21 million grant, and on Thursday at your office, Minister Ahmed announced the STS stream. I must say that it's a great initiative, but certainly the feedback is not good. The feedback is not positive at all. I have also initiated, under the umbrella of the Canada-Pakistan Business Council, the Canada-Pakistan Council for Education. And so there are stuff that's going on. And I think why I'm saying all this to you at this point in time is that from our point of view, from a business council point of view, what you have said, and we do reach out to you both many times, and now there are more, and we will continue to work together. There is need to enhance trade. We've been working with Minister Mary Ng, and in some ways I'm very happy that she continues to take that role, because she's been a very strong advocate and support. And also the fact that the first time ever after a long time a sitting minister talking to a sitting minister. Okay, it didn't happen in person, but it actually happened virtually. So that's a very, very positive thing moving forward. So for the benefit of people, and I'm just sharing, it's important for people to know, and that relationship needs to continue. And I think from a visa point of view, there are issues. When you want to bring trade delegations, there's issues. The attitude sometimes is not the greatest. I think
At that side, the attitude needs to be as we're not trying to beg, borrow, or steal. It's something. It's a right. If we want to hub and support bringing business delegations, you should be supporting us, and that's where we will do. And so I get the message. Thank you very much, and we will continue our efforts. बहुत शुक्रिया भट्टी साहब. मुबारकबाद तो हम आपको ऑनर देते रहते हैं, लेकिन आज मुझे यहाँ एक कन्फेस करना है आप सब के सामने, क्योंकि हमसे जब प्रोग्राम लोग देख रहे होते हैं तो हमारी ऑडियंस की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे, एंड दे एक्सपेक्ट कि व्हेन वी आर ऑन द स्क्रीन वी आर फॉलोइंग एंड वी नो व्हाट आर द कैनेडियन जर्नलिस्टिक नॉर्म्स. हम थोड़ी सी उसमें डंडी मारते हैं. हम दुनिया जहान की पॉलिटिक्स डिस्कस करने के बाद कि लिबरल ये चाहते हैं, कंजर्वेटिव ये चाहते हैं, एनडीपी ये चाहती है, आखिर में हमारी रिक्वेस्ट ये होती है कि आयरन मिल में जो रहने वाले हैं हमारी रिक्वेस्ट है कि इकरा खालिद को वोट दें. जो ब्रैम्पटन सेंटर में है हमारी रिक्वेस्ट है कि शफकत अली को वोट दें. हम सलमा जाहिद के लिए वोट मांगते हैं. लोग हमें कंप्लेंट करते हैं कि यू आर नॉट सपोज टू से. हम ये ज़्यादती करते हैं, इसलिए करते हैं हमारी कुछ तवक्कुआत होती हैं और हम साथ उसको कवर इस तरह करते हैं अपनी गुफ्तगू में. हम कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि फ़लाँ को वोट दे रहे हैं, उन लोगों को नहीं कह रहे कि जो ऑलरेडी मेंबर हैं. अगर तो कोई पाकिस्तानी इन हलकों में रह रहे हैं, इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में रह रहे हैं, एंड दे आर मेंबर्स ऑफ लिबरल, they should go for the liberal candidate. If they are members of the conservative, they should go for their candidate. लेकिन हमारी कम्युनिटी के लोग जो कहीं नहीं जा रहे, and they are thinking, we are suggesting them, if you are going to vote for a Pakistani candidate, that person is going to be your voice in the parliament. हम उसको कवर करते हैं, लेकिन बेसिकली हम डंडी मारते हैं. हम आपके लिए वोट मांगते हैं. वोट इसलिए मांगते हैं, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है. आप तीसरी दफ़ा मेंबर बनी हैं. मैं आज तक इकरा खालिद के ऑफिस नहीं गया, सलमा जाहिद साहबा के नहीं गया. मुझे नहीं पता आपके ऑफिस कहाँ हैं, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में जब होते हैं वी ऑलवेज टॉक, वी ऑलवेज सपोर्ट यू, और हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलें, आप जीतें. एक रिश्ता है हमारा आपसे, और वो रिश्ता है डुअल नेशनैलिटी का. पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान के साथ जो हमारा रिश्ता है, हमारी ख्वाहिश है कि आप असम्बली में पहुँचने के बाद उस रिश्ते को आप लोग भी जहन में रखें. और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि पाकिस्तान कनाडा फ्रेंडशिप एसोसिएशन बनी हुई है, पाकिस्तान काकस बना हुआ है, या फ्रेंडशिप ग्रुप बना हुआ है, प्लीज़ उसे थोड़ा सा एक्टिवेट करें. हमें रॉब ओलिफेंट हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं. टेरी डोगट ही डिड अलॉट फॉर पाकिस्तान काकस. हमें टेरी डोगट या रॉब ओलिफेंट की तरफ देखने से पहले आपकी तरफ देखना चाहिए, और हम आपकी तरफ ही देख रहे हैं. एक तो पाकिस्तान काकस को थोड़ा सा एक्टिव कर लें, और दूसरी जो जाहिद सैयद साहब ने अभी सजेशन दी है कि हमारे लोगों को मोर ऑफन हमें मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, और इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए. आलम साहब ने अभी जब बात की स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम की, तो इनकी वॉइस में जो एंग्जाइटी, जो आपने बिटरनेस फील की, ये इमिग्रेशन के और लॉ के प्रोफेशन में है. ही इज़ बिन थ्रू एवरी डे, डेली इनका उससे प्रोसेसिंग से ये गुजरते होंगे, और इन्हें वो तकलीफ़ होती है आज जो इनकी वॉइस में आपने फील की. मैं ओंटारियो के एक पब्लिक कॉलेज में एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिशन ऑफिसर काम करता हूँ. 7 साल पहले एक और कॉलेज में करता था, अब एक और कॉलेज में करता हूँ. एवरी डे आई प्रोसेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस. मेरे पास डेली आती हैं, इंडिया से भी आती हैं और पाकिस्तान से भी आती हैं. एक जिस कॉलेज में, मैं नाम नहीं उसका ले रहा इसलिए बिकॉज मैंने उनसे परमिशन नहीं ली, मैं नाम नहीं ले सकता ऑन एयर. जिस कॉलेज में मैं काम करता हूँ वहाँ 6 एडमिशन ऑफिसर्स हैं. 3 एडमिशन ऑफिसर्स उन्होंने सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए रखे हुए हैं, और 3 एडमिशन ऑफिसर्स हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को डील करते हैं. और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस अगर मैं बताऊं तो आप हैरान होंगे कि हमारे पाकिस्तान से कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस, कितनों को एडमिशन ऑफर हो रहा है, और कितनों के वीज़े लग रहे हैं. देयर इज़ अ बिग डिफरेंस. मेरे पास नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, हम आपको बता सकते हैं एग्जैक्टली. लेकिन हम सारे मिलते रहेंगे, बार बार मिलेंगे, बैठेंगे, चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो ये स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम की भी बात होगी, हमारे पाकिस्तान कनाडा के ट्रेड के जो रिलेशंस हैं उस पर भी बात होगी, फैमिली वीज़ाज़ पे भी बात होगी, और ये जो पाकिस्तान हाउस या पाकिस्तान सेंटर बनाने की तजवीज़ है उस पर भी संजीदगी से हमारी कम्युनिटी को, हफीज़ खान साहब जैसे हमारे जो एल्डर्स हैं, इन्हें बैठ के इस पे संजीदगी से बात करनी चाहिए, कोई प्लान लेके आना चाहिए. और अब हमारी बहुत स्ट्रेंथ है. आप 6 लोग पार्लियामेंट में पहुँच गए हैं. वी आर लुकिंग टूवर्ड्स यू. प्लीज़ थोड़ा सा पाकिस्तान काकस को भी एक्टिव करें और हम लोगों को भी एक्टिव करें. हमें कोई प्लेटफॉर्म मुहैया करें जहां हम रेगुलरली बैठ के अपने इश्यूज़ पे बात कर सकें संजीदगी से, और उसकी कोई रास्ते आसानियां निकालें हम अपने लोगों के लिए.
Good. Assalamu alaikum. Thank you very much, Shil Bhatti Saab. And I must appreciate all the Member of Parliaments for all what they have said. Yeah. The work for the Pakistani community is applaudable. But I have a suggestion, not a question, that whatever you do, I think as, जैसे कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, there is something lacking from Pakistan also. Our community champions who are here and those who are not here, they have strong links back in the bureaucracy of Foreign Office and in the political bureaucracy. If you could make a package for us where we can support and give that back home from where all the hiccups are eliminated, I think that will be a great step to help get Pakistanis immigrated and get Pakistani students over to Canada. Thank you very much. जी महबूब भाई आप बात करें फिर मेहल क्लोज करेंगे. हाँ जी हाँ बिल्कुल. Thank you so much, Bhatti Saab. Just want to share few data as per फयाज वलाना साहब ने कहा. तो as a journalist point of view, without data बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई. Since 2019, इकरा साहिबा, 664 SDS application have been approved from Pakistan and 564 refused. इसी तरह नॉन SDS वीज़ा के अंदर 5,698 have been rejected. The representing our refusal rate is 78.2%. प्रॉब्लम ये है कि वीज़ा रिफ्यूज़ल या बिजनेस कम्युनिटी की हो हमारे जिनके पास यूएस के यूरोप के वीज़े उसके बावजूद जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, या स्टूडेंट एसडीएस पे हो या किसी भी क्राइटेरिया में हो, हमें सबसे पहले अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. अगर आप देखें कि इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान की जो लॉबिंग हमारे पास है सिर्फ एक ही रजिस्टर्ड है, वो है CPN, कैनेडा पाकिस्तान नैरेटिव. उसके अलावा हमारे पास कहीं से कोई लॉबिंग नज़र नहीं आती. जबकि हमारे हम पड़ोसी ममालिक की बात करें, हम उनको ब्लेम करें, हम ब्लेम गेम खेलना बंद करें. हमें अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. अपनी वॉइस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी. खालिद उस्मान साहब अगर बैठे हुए मार्कम में तो उन्हें चाहिए कि वहाँ एक लॉबी जो वो रजिस्टर्ड करें. अतर आर्यान ने यहाँ क्या है, मिल्टन के अंदर होनी चाहिए. हर शहर में, हर सूबे में अगर हमारी एक लॉबी स्ट्रॉन्ग रजिस्टर्ड हो जाए तो वी कैन डू समथिंग फॉर पाकिस्तान एंड आवर कम्युनिटी. थैंक यू सो मच. साहब आप बात कर लें, फिर उसके बाद मेरे ख्याल हम क्लोज करते हैं सब लोग. भट्टी साहब मुझे कोई सवाल करना नहीं है, इसलिए कि मैं उस माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ कहा जाता है सब ठीक है. अच्छा. कि हम कम्युनिटी के हवाले से कहना चाहता हूँ कि मैं जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, दूसरी कम्युनिटी तो चांद तक पहुँची हैं. हमारी कम्युनिटी के जो सबसे बड़े हैं वो तो अल्लाह तक पहुँच चुके हैं. लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, जब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, तो जब मैं यहाँ नया नया आया था तो मैंने ये जाना, और आज भी मैं वही बात जानता हूँ कि हर कम्युनिटी का यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर है, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी का कोई सेंटर नहीं है. जब मैं यहाँ आया तो जाहिर था नौकरी की तलाश थी. मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका वालों से कहा कि मैंने तो अरब न्यूज़ की भी नौकरी छोड़ दी, आपकी भी नौकरी छोड़ दी, और मुझे यहाँ नौकरी मिलने वाली नहीं है, फिर मुझे नौकरी दे दो. उन्होंने कहा कि आप हमें अप्लाई करना होगा. अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अप्लाई के लिए कहाँ जाऊँ. पोस्ट ऑफिस कहाँ है, टाइपराइटर मेरे पास नहीं है, और कोई चीज़ मेरे पास नहीं है. बहरहाल तो ये एक कम्युनिटी. अच्छा, अब फिर जब हम 1997 से आज तक की बात करते हैं तो हमने बहुत सारी चीज़ों में शिरकत भी की. बड़े फंड्स जमा हुए, बड़े बड़े इज्तिमा हुए. कभी कहा गया कि 50,000 जमा हो गए, कभी कहा गया 2 लाख, कभी कहा गया 2.5 लाख. तो पता ये चला कि वादे सब ने किए, पैसे नहीं दिए. और जिन लोगों ने पैसे दिए वो हमसे पूछते हैं कि आप लिखें यार वो फंड्स तो एम्बेजलमेंट हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन हो गया, वगैरह वगैरह. तो ये सारी कहानियाँ हैं. तो अब हम नए दौर में हैं जहाँ हमारे 4 कम से कम तो GTA के जो हैं मेंबर पार्लियामेंट हैं, और भी हैं और आएंगे, हम सब भी हैं. तो क्या हम सब मिल के कम से कम अगर हमारी कम्युनिटी का मिसिसागा में या कहीं भी एक कम से कम कम्युनिटी सेंटर हो जाए तो कोई लोग जो हैं वहाँ जाके पता कर सकें कि मेरा ये मसला है. नहीं आने वालों के लिए खास तौर पर क्वेश्चन है, बड़े वैलिड क्वेश्चन है, एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट और पैशन का बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. आई डोंट नो पता है या नहीं, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर 2-3 लोगों के बाद, जैसे खालिद उस्मान साहब हैं, हफीज़ खान साहब हैं, या हमारे भाई शायद भाई के उसमें मेरा ख्याल है कि आई हैव बीन अ लॉन्गेस्ट ग्रास रूट वर्कर हियर इन कैनेडा. और पॉलिटिक्स में मैंने बातें कम की हैं, प्रैक्टिकल काम ज़्यादा.
اور اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز بہت دیکھے ہیں میں نے، لیکن دو چیزیں جو ہے نا وہ میں نے الحمدللہ وہ رکھی ہوئی تھی کہ ایک تو آپ ایموشنل نہیں، آپ کنسسٹنسی سے کنسسٹنٹلی پازیٹیولی کام کرتے رہے. اور یہ 18 سال کا سفر ہے کہ میں الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. دس از جسٹ این ایگزامپل. being involved and engaged and being in the system positively. صرف باتیں نہیں، کام کرنا چاہیے ہمیں ایز اے کمیونٹی. سر میں اس میں صرف تھوڑا سا اور میں لوں گا، میں نے بہت سارے دوستوں کی. اور یہ جو اسٹوڈنٹ کا جو ایشو ہے، یہ جس بندے نے اسٹارٹ کی تھی یہ ڈسکشن، دا فرسٹ پرسن، انہوں نے پروگرام کیا تھا شہزاد حق ان کا نام، along with خالد رشید، انہوں نے ایک گیٹ ٹوگیدر کی تھی. That was the first person to bring up this issue as a student, Pakistani student, which is a genuine. How do we make a difference? اب جب کہ ہمارے پاس خدا کے فضل سے 4 ممبر آف پارلیمنٹ یہاں ہیں، 2 ایک آٹوا اور ایک منٹریال، 6 جو ہیں. اٹس اے بگ فورس. جو ہمارے ایشوز ہیں، how do we resolve them? لیکن this small bickering جو ہے نا، I think we must change our style. I think this is terrible. It is terrible for our, I call them guests, it's terrible for our guests, it's terrible for our community, because we are not setting a good example. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی how do we make a difference? Now, I think somebody in the back, I don't know who it was, he suggested, and اپنا بھٹی صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی پیسے ریز کریں. Well, we have so many issues. سب سے بڑا بات جو تھی, and I think اپنے they started to talk about having registered our organizations. I think those are the right ways of making your position known. It's not just these 6. یہ تو ایک ہمارے spokes persons ہیں. We want to approach the 300 and the G. So we want to approach all of them. And then you will make a difference. Because when you have other people from other communities talking about you, that will make a difference. Thank you. Thank you very much. بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کا، اقرا صاحبہ، شفقت بھائی اینڈ پال صاحب. اینڈ یقیناً ابھی ہم دوبارہ اس قسم کے پروگرام کرتے رہیں گے. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں وہ رانا اقبال موجود ہیں، وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے کچھ جو ہے اپنا تبادلہ خیال کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. دیکھیے ارشد بھٹی صاحب ویسے تو کمیونٹی کو بہت سرو کرتے ہیں اور بڑے اچھے پروگرامز کرتے ہیں، ان کی خدمات سے سب واقف ہیں. لیکن آج کا پروگرام جو ہے وہ بہت اچھا پروگرام تھا. نیولی الیکٹڈ ممبرس کو انہوں نے انوائٹ کیا اور کمیونٹی کے جو دیگر لوگوں کو یہاں بلایا، تو بہت اچھی اور ہیلدی ڈسکشن رہی. لیکن مینلی جو یہاں پر 2 پوائنٹس کو اٹھایا گیا، کمیونٹی کے لیے کوئی یونائٹڈ فورم ہونا چاہیے، کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے، اور دوسرا امیگریشن اور وزٹ ویزا کے حوالے سے، اسپیشلی اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے گفتگو ہوئی. تو اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کافی ہمارے مہمانوں نے بڑی اچھے کامنٹس اس پہ دیے، انکلوڈنگ دی ایم پیز اور ایم پی پیز. لیکن 3 اس میں جو کہہ لیں کہ اسپیکٹس جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، 3 سائڈس بہت اہم ہیں جس کے ساتھ ہم کوئی رزلٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 1 پاکستان، کیونکہ اسٹوڈنٹ ویزا یا امیگریشن جو ہے یہ کنٹریز کے بائی لیٹرل جو تعلقات ہیں ان کے آپس کے، ان کے اوپر بیس کرتا ہے. اب پاکستان اور کینیڈا کے آپس میں جس طرح کے تعلقات ہوں گے اور پاکستان کی گورنمنٹ جس طرح سے لابی کرے گی یا جس طرح سے انفلوئنس کرے گی، اس حوالے سے اس کے ریزلٹس آئیں گے. جو سیکنڈ اس کا اسپیکٹ ہے کہ ہماری جو ایم پیز ہیں یا ہمارے جو نمائندے ہیں، جب وہ ہاؤس آف کامنز میں جاتے ہیں، وہ ہماری وائس کو کیسے ریز کریں اور ہمارا کیس کس طرح سے پٹ اپ کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کمیونٹی اٹ سیلف جو ہے وہ اپنے نمائندوں کو نہ صرف امپاور کرے، انہیں سپورٹ کرے، فائنینشلی بھی، مورلی بھی، فزیکلی بھی، جس طرح سے ہو سکتا ہے، اور پھر انہیں اکاؤنٹیبل بھی کرے. تو پوری طاقت کے ساتھ اپنے نمائندوں کو ہم یہاں سپورٹ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ پھر ہمیں اپنے نمائندوں کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. اس سے رزلٹ نکلیں گے. ورنہ پھر ہماری اس طرح کی میٹنگز ہوں گی، پروگرامز ہوں گے، اور پھر وہ آخر میں کچھ ڈسکشن کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے اور کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تو شاید ہم کوئی ایسا ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہاں پر رہ کر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اپنے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو پورے طریقے سے سپورٹ کریں اور پوری طاقت سے کریں، اور جو کریڈیبل اور جو
اہل لوگ ہیں جو ان لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کریں, اور پھر اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہم اکاؤنٹیبلٹی بھی رکھیں تاکہ ہم اس سے کچھ رزلٹ حاصل کر سکیں. یہ برننگ ایشوز ہیں. تھینکس ٹو ارشد بھٹی, تھینکس ٹو ٹورانٹو 360 ٹی وی کہ انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا, اور کمیونٹی سینٹر کا قیام بھی نہایت ضروری ہے, اس پر بھی کام ہونا چاہیے. جی آج کے جو ہے وہ پروگرام کے حوالے سے واجد ملک کمیونٹی کا جانا پہچانا نام جو ہے وہ کچھ تبادلہ خیال کرنا چاہیں گے. جی واجد صاحب. تھینک یو ویری مچ. 360 کو میں فرسٹ آف آل مبارکباد دیتا ہوں. ٹورنٹو 360 کو از اے گریٹ ایفرٹ کہ کمیونٹی کو گیٹ ٹوگیدر کیا, اور اسپیشلی ہمارے جو نئے ایم پیز ہیں چاروں کے چاروں, ان کو یہاں مدعو کیا اور لوگوں کے کویشچنس لیے, جو ایشوز تھے اسپیشلی اسٹوڈنٹ ویزے کا ایشو, اور اس کو ڈسکس کیا. آئی ہوپ کہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا, خالی باتیں نہیں ہوں گی جو آج بھی ہوئیں, اور اس پہ کچھ ہمارے ایم پیز حضرات جو کہ کافی ایکٹیو بھی ہیں اور کانگریس میں جا کے 8واں میں کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں گے اور ہمیں کوئی پازیٹیو رزلٹ دیں گے. اس کے لیے میں ٹورنٹو 360 کو اسپیشلی طور پہ جو کمیونٹی ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں اور جو کنٹریبیوشن ہے ٹورنٹو 360 کی, آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ فرام باٹم آف مائی ہارٹ. اور کمیونٹی کو اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے, کیونکہ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ محبتیں بانٹیں اور محبتیں سمیٹیں, اور جس طرح اس پلیٹ فارم کے ذریعے کمیونٹی میں محبتیں بڑھ رہی ہیں, ترقیاں ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی ہوں گی. حوصلے ہمیشہ دوستوں سے ہوتے ہیں, اور 360 از آلویز فرینڈ آف دا ہول کمیونٹی. ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت دو کمیونٹی کا جانا پہچانا نام جو ہے رابعہ عظیم اور عظیم رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ تبادلہ خیال کریں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے بھی, اور کچھ اپنا جو ہے کچھ اگر ایشو اٹھانا چاہیں گے تو وہ بھی بتائیں گے. جی السلام علیکم. شازیہ, تھینک یو ویری مچ پہلے تو بلانے کا, اور دوسری بات ہے کہ بہت ہی اچھا ایفرٹ تھی ارشد بھائی کی اور 360 کی. ایسی ڈسکشنز ہونی چاہیے اور ان پہ ایکسپینڈ کرنا چاہیے, کیونکہ الجھنیں بڑھیں گی اگر مشورے باہم نہ ہوں گے, شاید نے اسی لیے کہا ہے. اور ہمارے جو ایم پیز اور ایم پی پیز ہیں پاکستانی کمیونٹی کے, ان کو بھی انکریج کرنا چاہیے ہمیں, وہ پہلے ہی اچھا کام کریں اور ہم سب کو مل کے ان کو اسٹرینتھ دینی چاہیے, حوصلہ دینا چاہیے, اور اپنا اپنا ایز اے کمیونٹی رول پلے کرنا چاہیے ٹو گیٹ دا ریزلٹس. اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے میرے نزدیک, جب 2015 کے الیکشن میں میں نے بھی کنٹیسٹ کیا, اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد فوراً ٹرینڈ جو ہے کینیڈین گورنمنٹ کا چینج ہوا کہ امیگریشن کے ساتھ ساتھ میں اسٹوڈنٹ ویزا کو انکریج کیا جائے, کہ تاکہ اس میں دو فوائد ہیں. ایک تو لوگ جو آ رہے ہیں ان کے لیے بھی اور کینیڈا کے لیے بھی, کہ ایک تو اسٹوڈنٹ یہاں کی ایجوکیشن لیں گے تو پھر ان کو یہاں کے سسٹم کا معلوم ہوگا, اور جاب سرچ میں بھی آسانی ہوگی, اور انٹیگریٹ ہونے کی سوسائٹی میں بھی ان کو موقع ملیں گے. تو دیر واز اے ٹرینڈ ٹورڈز گیٹنگ اسٹوڈنٹس, get them 4 years here, then get them onto the PR, and then get them citizenship. اب اس میں یہ کہ جیسی آج بات بھی ہوئی, تھوڑی سی اس کے اوپر ایکسپینڈ کروں گا کہ ہمارے پاکستان میں اس حوالے سے بہت کم ایجوکیشن ہے. ہماری جو ڈائریکٹ اسٹریم کے اوپر اتنا وہاں پر اویئرنیس موجود نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ وہی چیز ہے کہ ہمیں اپنے تئیں جو کوشش کمیونٹی نے کی, ہمارے ایم پیز نے اس پہ آواز اٹھائی, منسٹر نے بھی کیا اس کے اوپر, اور اس کا ایک نتیجہ نکلا. اس کے جو ثمرات ہیں وہ میں نے آج دیکھا کہ وہ نہیں نظر آ رہے, اور اس میں سب سے بڑی وجہ, اور بھی وجوہات ہیں ڈیفینیٹلی کہ اس میں لابنگ کے مسائل ہیں, دوسرے مسائل ہیں, لیکن ساتھ میں پاکستان کے اندر بھی یہاں سے ہمیں تھوڑا سا اویئرنیس کریٹ کرنا, اور ان چینلز کو اسٹرانگ کرنا, کہ ان لوگوں کو اسٹرانگ کرنا اور اویئرنیس کریٹ کرنا, کہ تاکہ ایک دفعہ ہمیں جب پتہ چل جاتا ہے راستہ میں پاکستانی کمیونٹی اس معاملے میں بہت اسٹرانگ ہے. ایز یو نو, ہم نے 1 ایم پی تھے پہلے, پھر 2 ہوئی ماشاءاللہ, اور پھر اب یہ 6 ہو گئے ہیں. تو ماشاءاللہ, تو اس میں یہ دیکھیں جب ہم ایک راستے پہ چل پڑتے ہیں تو وی آر اے فورس ٹو ریکن ود. جب ہمیں اس چیز کا پتہ چل جائے کہ راستہ ہمیں پتہ چل جائے اور راستہ پیو کر دیا جائے اور اس میں اویئرنیس کریٹ کر دی جائے, تو اس کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نتائج بہت تیزی سے دیکھیں گے. ابھی نہیں آ رہے, لیکن ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں مل کے کام کرنا ہے. اور جیسے اقرا نے بہت اچھی بات کی کہ we don't want to be who we are, we want to be recognized by what we do. اور یہ چیز صرف ایم پیز کے لیے نہیں ہے, یہ کسی ایک لیبل کا نام نہیں ہے, کسی چیز کے عہدے کا نام نہیں ہے, یہ کمیونٹی ایفرٹ ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, جیسے اقبال نے کہا. اسی چیز کو ریکگنائز کرتے ہوئے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے تئیں, اپنے طور پہ ہم جس فیلڈ میں بھی ہیں, آئی تھنک کہ چاہے وہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہو, کسی حوالے سے ایفرٹ ہو, ہمارا اپنا کردار ایز این انڈیویجول, ایز اے ممبر آف دا کمیونٹی اینڈ سوسائٹی, وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کے ہر لوگ جو ہیں ہمیں ہماری اگزامپل دے پائیں, ہمارے بچے اس کی وجہ سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں, اور وہ بھی ہمیں اس کو وہ اپریشیٹ کر پائیں. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ڈوئنگ آر پارٹ, ڈوئنگ آر رول ایز اے ممبر آف سوسائٹی ان وٹ ایور کیپیسٹی وی آر.
we shouldn't be just looking up to the member parliaments only. We need to make them stronger, as Dr. Rabia said. But at the same point in time, we need to keep doing our job, keep ourselves like on a united front, and keep doing a great work to make our community proud and our kids proud and make it easy for them in the future, inshallah. मैं अप्रिशिएट करूंगा कि टोरंटो 360 ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कम्युनिटी मेंबर्स को इकट्ठा किया है और अवेयरनेस दी है कि हमें आगे कैसे चलना है और किस तरह हमने अपनी कम्युनिटी की खिदमत करनी है और इसके साथ ही कम्युनिटी के लिए भी ये एक सबक होगा कि जिस लेवल पे भी जो भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं किसी सेक्टर में किसी सिटी में भी हैं वो अपनी जगह अपने डेलीगेशंस बनाएं अपने एमपीज़ को ना ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी एमपीज़ को बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको भी अप्रोच करें अपने मसाइल उन तक पहुँचाएँ ताकि ये कॉकस में जब बात करें जब पार्लियामेंट में बात हो तो हमारे नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा हों ताकि इंक्रीज़ हो और उसमें जो बेहतरी हमारे मसाइल हैं उनका हल ढूंढा जा सके। Well, मैं तो मतलब I'm an entrepreneur and I'm a community volunteer. तो ये है और थोड़ा सा मीडिया से भी ताल्लुक़ रहा है लेकिन I'm really happy to be here today कि माशाल्लाह कि इनिशिएटिव लिया ऐसे इनिशिएटिव होते रहने चाहिए कम्युनिटी में अवश्य कि where we can have a further conversation या थोड़ी ओपन कन्वर्सेशन होनी चाहिए और ये कि हमें थोड़ा सा इसमें इस चीज़ का और ख्याल रखना चाहिए कि हम यहाँ पे जो बच्चे बॉर्न एंड रेज जो बच्चे हमारे उनके लिए हम क्या बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे अक्सर इन मीटिंग्स में हमें जो बातें सुनने में आती हैं वो आती हैं मोस्टली इमिग्रेंट इश्यूज़ लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि एडजस्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल दे आर नॉट एन इमिग्रेंट एनी मोर दे डोंट कंसिडर देयरसेल्फ एज एन इमिग्रेंट तो वी हैव टू काइंड ऑफ लुक इनटू देयर इश्यूज एज वेल ताकि वो हमारी कम्युनिटी का जो है हिस्सा बन सकें क्योंकि दे आर द वन हु आर द ग्रोइंग पॉपुलेशन है माशाल्लाह दे आर मच मोर फाइनेंशियली स्टेबल देन द पीपल जो यहाँ पर हैं और वो ये कि जब वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे तो हमें वो सारी सपोर्ट मिलेगी जो हमें चाहिए। आज जो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया गया एज ए कम्युनिटी ये एक अबव एंड बियॉन्ड जो नॉर्मल रेगुलर टीवी चैनल्स होते हैं उसके मुकाबले में था मगर इसके अलावा जो एक और चीज़ मैं हाईलाइट चाहता था कि शायद इसमें हाईलाइट करे वो इंटीग्रेशन इनटू द इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ दिस कंट्री और वो मैं ये जो एज अ इमिग्रेंट जो ऑब्जर्व करता हूँ क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग आते हैं एंड दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू गेट इंटीग्रेटेड इनटू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ दिस कंट्री। कंग्रेचुलेट करता हूँ आपकी टीम को और कंग्रेचुलेट करता हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी को जिनकी मेहनत से आज 6 पाकिस्तानी एमपी और 1 एमपीपी इवन 1 मिनिस्टर जो कि हम पॉसिबल आज से 10 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे तो वो लोग मौजूद हैं और मैं समझता हूँ आप लोगों का टाइम आ रहा है यंग का तो लेकिन जो लोग यहाँ 20-30 साल से हैं उन्हें चाहिए कि उस नौजवान को बजाय उन्हें सही पाथ दें उन्हें सही रास्ता दें उन्हें बैक करें ताकि वो अपनी मंजिल की तरफ आज से 10 साल बाद जब वहाँ पहुँचे तो वो कहें कि हमने इस बंदे ने हमें गाइड किया। हमारी कम्युनिटी मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है लेकिन अफसोस के साथ करना पड़ता है अभी भी लेग पुलिंग और हमें लीडर बनने का बहुत लोगों को शौक़ है ये पाकिस्तानी एक शायद कल्चर है। मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी जनरेशन जो न्यू जनरेशन है वो इन चीज़ों को केयर नहीं करती। असल बात ये थी कि ये जब नहीं थे हमने जब काम किया जब कोई नॉन पाकिस्तानी मिनिस्टर्स और एमपीज से ये सारे जो आज डिस्कशन हो रहा था और जो आप मेरी गर्मा गर्मी देख रही थी वो हम सारे काम उनके ज़रिए कर चुके हैं और हमारे घर में जब ये एमपीज और मिनिस्टर्स आते थे हम उनको लिविंग रूम की जीनत नहीं बनाते थे उनसे काम करवाते थे। हमने जितने भी काम किए वीआईपी बनने के लिए नहीं किए हमारा एक रीज़न ये था कि हम सपोर्ट करें और हमारा ये नहीं था कि खाली पाकिस्तानी कम्युनिटी को सपोर्ट करें कैनेडियन कम्युनिटी को साथ में सपोर्ट करें हम और पाकिस्तान हाउस बनाना है तो एक सिंसियर लोगों का एक ग्रुप आगे सामने आए बच जाएगा। लॉबिंग बहुत ज़रूरी है हमारी लॉबिंग नहीं है इसलिए हम बहुत पीछे हैं। ये जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते थे बड़े अरसे से आप भी कोशिश कर रही हैं मैं भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत काम मैंने भी किया है इस पर मिसिसागा मेयर के साथ लॉबिंग बहुत सारा काम किया लॉबिंग की जो बात हुई ना जिस तरह अतर एरियन भी कह रहा था आप भी कह रही थी लॉबिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी ऐसी कोई फ्रेंडशिप लॉबी होनी चाहिए जो आपकी बात सुने और आगे कन्वे करे। बदकिस्मती से हमारी लॉबी की कमी है हमें लोग इस्तेमाल करते हैं हमारी कम्युनिटी को ऑनेस्टली वोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और ना हमें नौकरियां मिलती हैं ना हमें वीज़ा मिलते हैं ना हमारे बच्चों को प्रॉपरली गाइडेंस मिलती है लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं लॉबिंग पे और मैं बड़ी मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आप लोगों ने टोरंटो 360 ने आज बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया
اور انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو بڑی دیر تک محسوس ہوں گے. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم سب لوگ بیٹھ کے ایز اے کمیونٹی، اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی، ہم مختلف ایشوز پہ کھل کے آپس میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، جس میں ہمارے لبرل سائڈ سے بھی، کنزرویٹو سائڈ سے بھی لوگ آئے تھے اور اس پہ بات ہوئی. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے اور کافی لوگوں نے کافی ایسی سجیشنز بھی دیں اور کویسچن بھی کافی اچھے ٹف کویسچنز تھے. تو میرے خیال میں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے. This guy says he's for the little guy. But what happened to that? Every chance he gets, Ford fails your family. When workers need paid sick days, Doug denies them. When local businesses need help, Ford sides with the big box stores instead. And with a crisis in seniors' care, Ford protects owners' profits instead of protecting the people who live there. For the little guy? Please. Doug Ford, here for his buddies, not for you. A message from Ontario's NDP. جو خریدیں ملٹن سے ہی خریدیں. મિલ્ટનમાં નાના વેપારીઓના દુકાનમાં ખરીદી કરી બિઝનેસ આપો. মিল্টনে আসুন, স্থানীয় দোকানে বাজার করুন. تسوق محليا في ملتن. தேசியத்தை மில்டன் ஒலின் படுகா. உங்களோட வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களே மில்டன்லே வேண்டுங்க. मिल्टन ही खरीदते हो तो मिल्टन ही खरीदारी करो. मिल्टन में रहते हैं, मिल्टन में खरीदारी कीजिए. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. اپنے پیاروں کو بلائیے کینیڈا میں بسائیے. ICC امیگریشن مستقبل سنوارے آسانی کے ساتھ. ICC کے ساتھ ICC امیگریشن کی RD MD اور ان کی پروفیشنل ٹیم ہیڈ آفس مسیساگا سے آپ کو سرو کر رہی ہیں. بزنس ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا، ورک پرمٹ، اسپانسرشپ یا کسی بھی اپروو کیٹیگری میں آپ اپنے پیاروں کو کینیڈا بلانا چاہتے ہیں تو ابھی کال کر لیں 905-461-2424. It's 905-461-2424. ICC امیگریشن. زندگی خرچ ہو جاتی ہے اپنوں کے لیے رقمیں بنانے میں. ہمیں اپنا بنا لو تھوڑی رقم بچانے میں. آج ہی کانٹیکٹ کریں انشورنس بازار کے آفس اپنی آٹو، ہوم اور لائف انشورنس کے لیے 416-817-1313 یا وزٹ کریں www.insurancebazar.ca. آپ کی بچت اور آپ کے مستقبل کا محافظ انشورنس بازار. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
ہینڈ سینیٹائزر کا باقاعدہ استعمال بہت سے مہلک و وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے بے حد ضروری ہے. گرینش ہینڈ سینیٹائزر بازار میں دستیاب تمام سینیٹائزرز کے مقابلے میں کئی اہم خصوصیات رکھتا ہے. ہیلتھ کینیڈا سے منظور شدہ 75% فوڈ گریڈ الکوہول سے تیار کردہ پی ایچ بیلنسڈ فارمولا نہ صرف آپ کو جرم سے بچاتا ہے بلکہ آپ کی جلد کی حفاظت بھی کرتا ہے. 99.9% جرمز کا فوری اور یقینی خاتمہ. آج ہی اپنی قریبی فارمیسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates' experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanassociates.ca. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. Hi, I'm Mr. Maladina from Home Life Jeevan Reality, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, pre-construction and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. اگر آپ کا کوئی بھی کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایک بہترین لائر کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمپئن ڈیوڈ ہملفارب. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. آپ کا کوئی بھی کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہمیں کال کریں 416-570-0157.
Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. रियल एस्टेट की बात करें, नाम एक ही याद करे। वाजिद मलिक, वाजिद मलिक। आईसेल सर्विस देते हैं, सबकी दुआएं लेते हैं। वाजिद मलिक के पास आइए, जन्नत जैसा घर पाइए। वाजिद मलिक, वाजिद मलिक। बल्ले बल्ले खुशियाँ बांटते, आजो आजो बुकिंग करा दो। फोन नंबर 4168273333 और wajidmalik.com। ट्रस्ट ही सब कुछ है, आपका वाजिद मलिक। रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ, जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Babur today at 647-962-0007. Team Farhan, Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप YouTube पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 905-257-1342 या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional,
reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com. She knows who she is. She knows who we are, how tough this pandemic has been, and what needs to be done to get us back on track. Andrea Horvath is a fighter for people, for workers on the front lines, families trying to find a home they can afford, seniors who deserve better care, and kids needing safer schools and a future to look forward to. Fierce, loyal, optimistic. I'm Andrea Horvath. I'm proud to be on your side. A message from Ontario's NDP.